السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں۔ اس کے کمنٹ وغیرہ تو اچھے تھے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے گا۔ رائٹر نیم اور ناول نیم آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ شوکت وسیم عرف نیم حکیم اپنی بوڑھی ہڈیوں پر بوجھ ڈالتے معمول کے انداز میں چہل قدمی کرتے گلی سے گزر رہے تھے۔ یہ ایک مڈل کلاس محلہ تھا جہاں کے لوگ بالکل ویسے ہی تھے جیسے عموماً درمیانی طبقے کے ہوا کرتے ہیں۔ اس محلے میں بس ایک گھر ایسا تھا جو سب گھروں میں منفرد لگتا تھا۔ بہترین انداز میں بنے سفید ٹائلوں والے اس گھر کے سامنے وہ رک گئے۔ شوکت وسیم عرف نیم حکیم نے سر اٹھا کر تنقیدی نظروں سے اوپر کی کھلی کھڑکی کو دیکھا جہاں سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ انہیں اس گھر کے مکینوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ انہوں نے ایک لات گیٹ کو رسید کی تھی۔ ہائے اللہ، ان شودوں کا گیٹ بھی ان کے جیسا ہی ہے۔ بڑبڑا کر وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ تھوڑا سا آگے جا کے زمین پر ایک لکڑی کا پھٹا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بے دھیانی میں اس پر پاؤں رکھ دیا۔ کھڑاک کی آواز آئی اور ان کا پیر گیا گھڑے کے اندر جس کے اوپر پھٹا رکھا ہوا تھا۔ انہیں دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دادا شوکت درام سے توازن کھو کر نیچے گرے تھے۔ غصے سے ان کے نکے سے ناک کے نتنے پھول گئے تھے اور پھولے پھولے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ انہیں سیکنڈ لگا تھا سمجھنے میں یہ حرکت کس کی ہے۔ اوئے عمر ان کی چنگاڑتی اپس پھنسی ہوئی آواز میں محلے کے 3-4 گھروں کی کھڑکیوں سے لوگوں کی منڈیاں باہر نکلی تھی۔ لو جی، آج پھر دادا شوکت کی بینڈ بجا دی عمر نے۔ باز تو دادا بھی نہیں آتا۔ لوگ سفید ٹائروں والے گھر کو دیکھ کر پسر پسر کرنے لگے تھے۔ چلتے ہیں سفید ٹائروں والے گھر میں جس کے مکینوں نے دادا شوکت کے نام پر دم کیا ہوا ہے۔ الارم کی چنگارتی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اپنے اوپر سے سلار کی ٹانگ ہٹا کر اس نے جلدی سے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ او نو، اس نے بے خبر سوئے سلار، عمر اور فارس پر ایک نظر ڈالی جو گدھے گھوڑے بیچ کر سب سو رہے تھے۔ جلدی اٹھو، 9 بج گئے ہیں۔ وہ ہڑبڑی میں انہیں اٹھا تھا واش روم کی جانب بھاگا تھا۔ تینوں کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ سلار نے خود سے چپکے عمر کو لات مار کر پرے کیا تھا۔ پرے ہٹو سویٹ ہارٹ، غصے میں اس نے اپنا پسندیدہ لفظ بولا تھا۔ عمر کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ ایک لات پلس سویٹ ہارٹ۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھتا اٹھا تھا۔ ابے باہر نکل بھی جا، اب کیا اندر دست دینے لگا ہے؟ عمر نے واش روم کا دروازہ بجاتے ہوئے اندر موجود الیان پر طنز کیا تھا۔ کیا ایسے ہی باہر آ جاؤں؟ پھر کہو گے مولوی بغیرت ہو گیا ہے۔ الیان کی جوابی کارروائی پر سلار کا زبردست قہقہہ چھوٹا تھا۔ فارس خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگا کر اس کی نوک ٹک دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں چپ ہو سویٹ ہارٹ؟ سلار نے اپنے ڈمپل کی نمائش کی تھی۔ اس کی محبوبہ نے اسے اپنے بچوں کا ماموں بنا دیا ہے۔ عمر نے نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ بٹ فارس نے اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اتنے میں الیان واش روم سے باہر نکلا۔ اس کے بعد عمر گھس گیا۔ باری باری سب فریش ہوئے تھے۔ فارس اور سلار کچن میں گھس گئے جبکہ الیان نے شرٹ کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے۔ جھاڑ پونچھ والا کپڑا پکڑتے جلدی سے سب کمروں کی ڈسٹنگ کرنے لگا تھا۔ شاندار کوٹ سوٹ میں مربوط سر جھاڑ پونچھ کرتا یہ نوجوان اپنے شہر کا کامیاب ڈاکٹر تھا۔ کنواروں کی بستی میں رہتے اس کے ذمے صفائی ستھرائی کا کام آیا تھا۔ اس کی ٹف روٹین کو دیکھ کر اس پر ترس کھاتے تینوں نے اسے یہ کام سونپا تھا۔ جھاڑ پونچھ کر کے اس نے کپڑا نیچے کسی ناپاک چیز کی طرح دور اچھال دیا جو رات کے جھوٹے برتن اٹھا کر کچن میں جاتے عمر کے منہ پر پڑا تھا۔ اوئے کھوتے، تو پاگل ہے؟ وہ برتن وہیں زمین پر رکھتے الیان کے پیچھے دوڑا تھا۔ الیان نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر دوڑ لگا دی تھی۔ سلار ہاتھ میں لکڑی کا چمچ پکڑے کچن سے باہر آیا۔ پہلے ہی دیر ہو رہی ہے سویٹ ہارٹ۔ وہ ان دونوں کو سرزنش کر رہا تھا کہ زمین پر پڑے برتنوں سے ٹھوکر کھا کر گرا تھا۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ وہ زمین سے اٹھتا ہوا غصے سے بولا تھا لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ درمیان میں صوفہ تھا۔ الیان نے پاس رکھا جھاڑو پکڑ لیا تھا۔ دیکھ، غلطی سے ہوا ہے۔ واہ، غلطی تیری اور منہ میرا کالا ہوا، عمر ہاتھ نچا کر بولا تھا۔ ان فارس دب کر کچن سے باہر آ کر دھاڑا تھا۔ سب چپ چاپ اپنے کاموں میں جت گئے تھے۔ وہ واپس کچن میں آیا اور آملیٹ کے لیے پیاز کاٹنے لگا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں پیاز کی وجہ سے نم ہو رہی تھی۔ سلار کوکنگ میں اچھا تھا اس لیے وہ ناشتہ بنا رہا تھا۔ الیان صاف ستھرائی کر کے دب سے لاؤنج میں آ بیٹھا تھا۔ چند ہی سیکنڈ میں وہ دونوں ناشتہ لے کر آ گئے تھے۔ اتنے میں عمر بھی رات کے برتن دھو چکا تھا۔ اب ناشتے کے برتن وہ آ کر ہی دھوئے گا۔ یہ کیا؟ الیان آملیٹ کی عجیب و غریب شکل دیکھ کر منہ بنا گیا تھا۔ فارس نے بنایا ہے سویٹ ہارٹ، سلار جلدی لقمے لیتے ہوئے بولا تھا۔ فارس بس تھوڑا سا کھا کر اٹھ گیا تھا۔ وہ آلریڈی آفس کے لیے لیٹ ہو چکا تھا۔ تم پر شکل گئی ہے آملیٹ کی، اس لیے عجیب و غریب لگ رہا ہے۔ عمر نے الیان کو چھیڑا تو منہ بناتا جلدی کھا کر اٹھا تھا۔ کمرے سے اپنا بیگ پکڑتے ہوئے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ سلار البتہ تھوڑا ریلیکس تھا کیونکہ اس کا 3rd لیکچر تھا آج۔ عمر کے آفس جانے کے بعد وہ دروازہ لاک کرتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفید ٹائلوں سے بنے اس النور مینشن میں کل 4 افراد مقیم تھے۔ چاروں ایک سے بڑھ کر ایک اور اہل محلہ کے بقول کسی ناکام کے چھڑے وہ اس لیے کہلائے جاتے تھے کیونکہ چاروں کے چاروں کمارے تھے۔ فارس، سلار، عمر اور الیان۔ فارس قدرے سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا جو اپنی شاندار پرسنالٹی سے بے خبر لاپرواہ رہتا تھا۔
سرمئی آنکھیں، مغرور ناک، سیاہی مائل انابی لب، بھری بھری داڑھی، سیاہ گھنے گردن کو چھوتے بال، 6 فٹ 2 انچ قد اور کسرتی جسم کا مالک، وہ کسی بھی لڑکی کو اپنی کلر لک سے دیوانہ بنا سکتا تھا۔ ایک کامیاب بزنس مین جو بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام بنا چکا تھا۔ فارس تنہا النور مینشن میں پھیکی زندگی گزار رہا تھا جب اس کی ملاقات سالار عمر سے ہوئی تھی، جنہوں نے اس کی زندگی کے سکون کو تہہ بالا کر کے اسے کھل کر جینا سکھا دیا تھا۔ ہزل گرین آنکھیں، ڈارک براؤن اسٹائلش بال، تراشا داڑھی، مونچھیں، انابی لب و گال میں پڑتے ڈمپل، 6 فٹ سے نکلتا قد اور کسرتی جسم، یہ ہے ہمارا سالار جو یونیورسٹی میں لیکچرر اسٹوڈنٹ کا کرش تھا۔ اس کا دل ہر لڑکی پر آ جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ کیوٹ کمینے کے نام سے مشہور تھا۔ عمر سالار کے یونیورسٹی کے ٹائم کا جگری دوست تھا۔ ڈارک براؤن آنکھیں، سیاہ گھنے بال جو سیدھے ماتھے پر گرتے تھے اسے بے حد معصوم بناتے تھے، آنکھ کے پاس دل اسے جاذب نظر بناتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ عمر ان لوگوں میں سے تھا جو صرف شکل سے ہی معصوم تھے۔ بقول داد شوکت کے عمر شیطان کا سالہ ہے، کچھ ایسا ہی جینا حرام کر رکھا تھا اس نے داد شوکت کا۔ ہلکے گلابی بھرے بھرے لبوں پر ہر وقت شرارتی مسکراہٹ ٹھہری رہتی تھی، سیاہ ہلکی داڑھی میں مجموعی طور پر وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اچھی شکل کے ساتھ ذہانت بھی کمال کی تھی، کمپیوٹر میں دلچسپی تھی، لہٰذا کورس کر کے وہ ایک فارم میں کمپیوٹر ایکسپرٹ کے طور پر ہائر کیا گیا تھا۔ سالار عمر ہاسپٹل میں رہتے تھے لیکن فارس سے راہ و رسم بڑھنے پر فارس نے انہیں اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کی، جسے ہچکچاہٹ کے بعد انہوں نے بالآخر قبول کر لیا۔ یوں تینوں کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ اس دوستی کا چوتھا حصہ دار الیان بنا۔ ایک دن فارس کی معمولی ایکسیڈنٹ پر وہ اسے قریبی ہسپتال لے گیا تھا جہاں ان کی ملاقات ڈاکٹر الیان سے ہوئی تھی۔ سیاہ آنکھیں، ستواں ناک، انابی لب، سیاہ داڑھی میں ہلکا سا ابھرتا ڈمپل، ورزشی جسم کا مالک، 6 فٹ سا الیان مہربان اور نرم دل کا مالک تھا۔ تینوں اس کے اخلاق سے بے حد متاثر نظر آتے تھے۔ عمر کی شرارتوں کی وجہ سے اکثر انہیں ہسپتال آنا پڑتا تھا، یوں ڈاکٹر الیان سے ان کی جان پہچان ہو گئی تھی۔ پوچھ گچھ پر پتہ چلا کہ وہ ایک فلیٹ میں رہتا ہے، چاروں ایک سے تھے، فیملی سے محروم۔ ان کی نوک جھونک دیکھ کر الیان کا بھی دل چاہتا کہ ان کے ساتھ وقت گزارے۔ ایک دن یوں ہی اس نے کہہ دیا، پھر کیا تھا، تینوں اس کی نانا کے باوجود اسے گھسیٹ کر النور مینشن میں لے آئے تھے۔ یوں اس محلے کے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ فارس اور الیان کا تو یوں ہی نام خراب تھا، اصل کام تو عمر اور سالار کر جاتے تھے۔ سالار نے محلے کی کوئی لڑکی نہیں چھوڑی جس پر اس نے لائن نہ ماری ہو۔ وہ اپنے ٹائٹل کے کیوٹ کمینے پر پورا اترتا تھا، البتہ عمر ان کاموں سے کوسوں دور شرارتوں میں مگن رہتا تھا۔ دادا شوکت اس کی شرارتوں سے اپنی سوکھی سری ٹانگ ضرور اڑاتا تھا، جس سے دونوں میں ٹھنی رہتی۔ بلیک ہاف سلور شرٹ، بلو جینس اور جاکٹس میں وہ آنکھوں پر گلاسز لگائے یونین میں داخل ہوا تھا۔ لڑکیاں تو مڑ مڑ کے اسے دیکھنے لگی تھیں۔ گڈ مارننگ سر، چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ایک لڑکی نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا تھا۔ مارننگ، سالار نے ڈمپل کی نمائش کرتے ایک جان لیوا مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی جس پر وہ دل تھام کر رہ گئی۔ اوف سر، کتنے کیوٹ ہیں۔ وہ اپنے دھیان میں سیدھا آفس کیا تھا، آفس کی جانب جا رہا تھا جب کسی اور لڑکی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یپ، آئی ایم۔ خود کلامی کرتا وہ آفس میں داخل ہو گیا تھا۔ چند منٹوں بعد وہ ہاتھ میں ایک فائل پکڑے اپنی کلاس کی طرف بڑھا تھا جہاں آج اس کا لیکچر تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کا لیکچر دینے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ گڈ مارننگ سر، اس کے کلاس میں داخل ہوتے ہی سب اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے تھے۔ مارننگ، سٹ ڈاؤن۔ وہ ڈائس پر فائل رکھتا ہوا کلاس کا چکر لگانے لگا تھا۔ آج ہم روز کے بورنگ لیکچر پر بات نہیں کریں گے۔ کلاس میں شور اٹھا تھا۔ ان کے خاموش ہونے پر اس نے بات جاری کی۔ ٹوڈیز لیکچر از آن لو۔ وٹ از لو؟ وہ دلکشی سے مسکراتا اور ڈائس کے پاس جا کر پین کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ بلیک شرٹ کے ہاف سلیو سے اس کے کسرتی پھولے بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ سینے سے چپکی شرٹ دیکھ کر لڑکیاں ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھیں۔ اینی ون، اس نے کلاس میں نظر دوڑائی تھی۔ سر، ایک لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ سالار نے سر کو خم دیا۔ تمام اسٹوڈنٹ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ پیارے کو بہت خوبصورت احساس ہے جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک جذب سے بولا تھا۔ اوہ، پوری کلاس میں شور اٹھا تھا۔ گڈ۔ سالار مسکرایا۔ ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یہ شور سالار کے اشارے پر اس نے گلا کھنکارا تھا۔ پیار نرمی سر درد ہے۔ پیار نیری سر درد ہے سر، اگر کسی بزدل سے ہو جائے۔ اس نے اگلی رو میں بیٹھے لڑکے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا جس سے کلاس میں زبردست کہکا پڑا تھا۔ سالار نے بمشکل اپنے کہکے کا گٹا ڈھونڈا تھا۔ اور سر، میں ایک اور لڑکی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سر، پیار وہ ہے۔ وہ ایک پل کو ٹھہری تھی۔ اس نے سالار کو دیکھ کر لب دبائے تھے۔ پیار وہ ہے جو ہر بار آپ کو دیکھنے پر ہوتا ہے۔ اس کی دلیری پر سالار کھانسنے لگا تھا۔ کلاس میں زبردست شور اٹھا تھا۔ اسٹوڈنٹ کافی دیر تک ہوڈنگ کرتے رہے تھے۔ جب شور تھما تو وہ خاموشی سے کلاس پر نظر دوڑانے لگا تھا۔ سب کا پیار کے بارے میں اپنا ایک فلسفہ تھا۔ کسی کے نزدیک پیار درد ہے اور کسی کے نزدیک پیار دوا ہے۔
کوئی اسے حاصل اور کوئی اسے لا حاصل سمجھتا ہے، ہر کسی کے پیار کے بارے میں منفرد رائے ہے، لیکن میرے نزدیک پیار دوستی ہے۔ او کلاس میں آواز بلند ہوئی تھی، ہم دوستی ہمیشہ رہتی ہے۔ ساتھ ہی بیل کی آواز آئی تو وہ کلاس کو گڈ بائے کہتا فائل اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ سیٹی کی آواز پر راہ چلتی لڑکی نے پلٹ کر دیکھا تو عمر منہ دوسری جانب کرتا خواہاں نظریں گھمانے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے آفس سے آیا تھا، گھر میں فارس کو سویا پایا تھا، وہ باہر گلی میں نکل آیا تھا، دل میں خودم مچی ہوئی تھی بقول عمر کے شوکت سوپ یعنی دادا شوکت آج کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی نظر کسی کام سے مٹک کر جاتی صفحہ پر پڑی جو شوکت دادا شوکت کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر رہتی تھی۔ وہ رکتی سے تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی تھی، اے کی کیا میں نے کیا کہا؟ وہ فوراً انجان بنا تھا، تم نے مجھے دیکھ کر سیٹی کیوں بجائی؟ وہ چند قدم اس کی طرف آتی کمر پر ہاتھ ٹکا کر بولی تھی۔ عمر نے آبرو جھکا کر اس لڑکا انداز کو دیکھا تھا۔ او ہیلو، میں بینسوں کو دیکھ کر سیٹی نہیں بجاتا، اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہے میرا۔ وہ بھی کمر پر ہاتھ ٹکا کر بولا تو صبا کے سر پر لگی تلووں پر بجھی تھی۔ تم ہوگے موٹے بہن سے، اپنی شکل دیکھیے، شیشے میں بن بانس کے جڑواں بھائی لگتے ہو۔ اوہو آئے بڑے وہ اسے کہا جانے نظروں سے دیکھتی ہوئی پلٹ گئی تھی۔ عمر نے گھر کے اندر ایک پیر رکھا اور دوسرا باہر رکھتے گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا تھا۔ تم ہوگی میرا مطلب گدی، تمہارا شوہر ہوگا بن ماس، کالے بچے ہوں گے تمہارے کالے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر منہ پر پھیر کر آمین کہتا اندر کی جانب بھاگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی صبا نے تان کا جوتا اس کی کمر میں دے مارا تھا۔ ونحوس مارا، کمبخت، اس کو سروتیں سناتی وہ مٹکتی ہوئی چلی گئی تھی۔ عمر نے دروازہ بند کر کے اپنی کمر کم کمرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیس کہیں کی، اس کی کمر پر نیل پڑ گیا تھا، آرام سے چلتا وہ کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں، دل میں اسے کوستے وہ سونے کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ رات کو ان نمونوں نے جلدی سونے کب دیا تھا۔ وہ معمول کے انداز میں ہاسپٹل کا راؤنڈ لگا رہا تھا، ڈاکٹروں کے مخصوص یونیفارم میں۔ وہ ایک وارڈ کے سامنے رکا تھا جہاں ایک لڑکا ڈاکٹر الیان سے چیک اپ کروانے پر اصرار کر رہی تھی۔ دیکھیے ڈاکٹر الیان مصروف ہیں، آپ یہاں سے چیک اپ کروا لیں۔ جونیئر ڈاکٹر نے بیچارگی سے کہا تھا۔ وہ عجیب سی سچویشن میں پھنس گئی تھی۔ اس نے گلا کنکھارتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ آ جائیں، میں آپ کا چیک اپ کر دیتا ہوں۔ پاس کھڑی نرس نے مسکراہٹ دبا کر الیان کو دیکھا تو وہ چھپ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رولنگ چیئر پر بیٹھ کر وہ سامنے بیٹھی پیشنٹ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی کیا تکلیف ہے، کس چیز کا چیک اپ کروانا ہے آپ نے؟ وہ سنجیدہ مگر نرم لہجے میں بولا تھا۔ ڈاکٹر الیان بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، بلکہ مرض جو آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ وہ تن پر سے کرسی پر آگے ہوتے بولی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھیے آپ مرض بتائیں گی تو ہم علاج کریں گے نا؟ وہ دونوں ہاتھوں کا اپہم ملا کر اسے پوچھنے لگا تھا۔ آج اس نے ایک آپریشن کیا تھا جس پر کافی وقت لگا ہوا تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا اور اب جلد سے جلد واپس نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھ کر اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ اصل میں مجھے مریض عشق لاحق ہو گیا ہے ڈاکٹر الیان، وہ آنکھیں بار بار چپک کر بولی تھی، لیکن اس میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ وہ سرپٹا گیا تھا۔ آپ ہی تو میری مدد کر سکتے ہیں، مجھ سے شادی کر لیں۔ اس کے سامنے آتی گھٹنوں کے بل بیٹھی التجا آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے لگی تھی۔ وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوتا، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ دیکھیے اٹھیں یہاں سے، پلیز جائیں یہاں سے، آپ کو واقعی علاج کی ضرورت ہے۔ جلدی سے چیزیں سمیٹ کر وہ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس کے پیچھے آنے لگی۔ سسٹر اس پیشنٹ کو دیکھیں، جھنجھلا کر وہ ایک نرس کو اسے لے جانے کا اشارہ کرتا اپنا بیگ تھامے تیزی سے ہاسپٹل کی سیڑھیاں پلانگ تھا، کار میں آ بیٹھا تھا۔ اف، سر کی پشت سیٹ سے ٹکا کر وہ آنکھیں موند کیا۔ چند سیکنڈ خود کو نارمل کرنے کے بعد اس نے کار سٹارٹ کر گھر کے لیے نکل گیا۔ شام کا وقت تھا جب وہ ہاسپٹل سے تھکا آیا تھا۔ اندرونی لاؤنج میں فارس اور سلار آرام سے بیٹھے ٹی وی پر کوئی ایکشن مووی دیکھ رہے تھے، جبکہ عمر اوپن کچن میں کھڑا کھانا بنا رہا تھا۔ آج سلار نے کھانا بنانے سے چھٹی کر لی تھی، لہٰذا عمر نے یہ کہہ کر جیسا بھی بنا ٹھوس لینا کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ تھک گئے ہو سویٹ ہارٹ؟ سلار نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے گردن موڑ کر الیان سے پوچھا تھا۔ ٹف ڈے تھا آج، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ اس کی بات پر سلار سر ہلا گیا تھا۔ تمہاری شادی کا کب ارادہ ہے؟ اس نے اب کی بار فارس کی جانب رخ کیا جو کندھے جھکا گیا تھا۔ فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سلیو لیس بلیک لوسی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے وہ سر کے پیچھے ہاتھ ٹکاتا لاپرواہی سے بولا تھا۔ سلار نے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہے؟ اس کی نظر خود پر مرکوز پا کر وہ ٹی وی سے نظر ہٹا کر بولا تھا۔ فارس، 1.5 کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر چکے ہو تم؟ میرا ایسا سین ہوتا تو اب تک 4-5 سے شادی کر چکا تھا، وہ شرارت سے بولا تھا۔ فارس سے مسکرا کر سر چٹک گیا تھا۔ استغفر اللہ، تمہارا دل تو بس کی طرح ہے، آتے جاؤ آتے جاؤ۔ الیان فریش سا ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں مربوط اس کے برابر میں بیٹھا خوشگواری سے بولا تھا۔ اچانک اس کی نظر عمر پر پڑی جو اس کی طرف پشت کے چولہے کے پاس کھڑا کمر ہلا ہلا کر کھانے میں چمچ ہلا رہا تھا۔ ابے وہ دیکھ، اس نے سلار اور فارس کا دھیان عمر کی طرف کروایا تھا۔ والیم کم کر۔ الیان چپ ہو کر انگلی منہ پر رکھی گیا تھا۔ ابے سویٹ ہارٹ، اپنا نہیں ٹی وی کا۔
سلار نے اس کی گدی پر ایک چماڑ رسید کی تھی۔ فاز نے آگے ہوتے ہوئے ریموٹ پکڑ کر بولنگ بند کر دیا تھا۔ اب عمر کی آواز واضح آ رہی تھی۔ مائی نیم از عمر، عمر خوجامانی، آئی ایم تو سک۔ سلار نے صوفے پر جھکتے نیچے سلیپر اٹھا کے اس کی کمر کا نشانہ لیا تھا۔ وہ جو اپنے آپ میں مست کمر ہلاتا گانا گاتا چمچ ہلا رہا تھا۔ اوئی ماں، نازک کمر توڑتی میری۔ وہ ناک پھلا کر پلٹا تھا۔ کس نے یہ بیہودہ حرکت کی ہے؟ باری باری ان تینوں کو گھورا تھا۔ میں نے نہیں کی، فارس اور لیان نے بیک وقت بولے تھے۔ اس کی توپوں کا رخ سلار کی طرف تھا۔ تو کیا ہو گیا سویٹ ہارٹ؟ ایک جوتا ہی تو پڑا ہے۔ اس کے لاپرواہ انداز پر عمر کو تو پتنگے ہی لگے تھے۔ پہلے بھی وہ اس مقام پر جوتا کھا چکا تھا۔ کسی دن میری کمر ہی توڑ دینی ہے تم نے، جوتا ہی تو پڑا ہے۔ وہ اس کی نقل اتار کر بولا تھا۔ پانی پیتے فارس کے منہ سے پانی نکلتے نکلتے بچا تھا۔ لیان بھی ہنستا ہوا دونوں کی نوک جھونک سے محفوظ ہو رہا تھا۔ آج کا دن ہی منحوس تھا۔ پہلے اس چمک چھلوں سے پڑا اور اب اس نے زبان دادو تلے دبائے تھے، لیکن اب تھی کمان سے نکل چکا تھا۔ ہیں کس سے پڑی؟ کیا پڑی؟ سلار اس کی سر پر پہنچ گیا تھا۔ ڈرا کیوں رہا ہے؟ منحوس شکل پیچھے کر دیکھ فارس، اس کو یہاں سے دفع کر دے، نہیں تو میں نے سارن والا چمچ اس کے منہ پر دے مارنا ہے۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ فارس نے پانی کا گلاس اسٹیپ پر رکھا اور سلار کو لیے واپس صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ ہاں یاد آیا، میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے کوئی دور پار کے رشتے دار کرائے پر گھر دیکھ رہے ہیں۔ ان کو بہت ضرورت ہے۔ وہ مجھ سے گزارش کر رہے تھے کہ اگر اس گھر میں کرائے پر کوئی جگہ مل جائے تو۔ الیان سنجیدگی سے فارس کو دیکھ کر بولا تھا۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ سلار بھی خاموشی سے فارس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم انہیں کہہ دو کہ وہ رہ سکتے ہیں یہاں، اوپر والا پورشن ویسے بھی فری ہے۔ فارس کے نرمی سے کہنے پر اس نے سینے میں اٹکی سانس خارج کی تھی۔ وہ فطرت ایک نرم دل کا مالک تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ اگر انہیں واقعی بہت ضرورت ہے تو گھر کی تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تھینکس بڈی، اس نے آگے بڑھتے فارس کو گلے لگایا تھا۔ فارس نے مسکرا کے اس کے گرد بازو پھیلائے تھے۔ لیلا مجنوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو کھانا کھا لیں۔ عمر نے ہانک لگائی تو وہ کھانے کے برتن لینے کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اگلے دن صبح کے وقت فارس جلدی اٹھا تھا۔ اتوار کا دن تھا تو باقی تینوں بے سوچ سوئے ہوئے تھے۔ وہ گھر کی پچھلی جانب آ گیا جہاں ورزش کا کوئی سامان پڑا تھا۔ اس نے شرٹ اتاری، کسرتی سینہ، سکس پیک اور بازو کے پھولے مسل۔ وہ ایکسرسائز کے معاملے میں بہت جنونی تھا۔ شارٹس میں ملبوس وہ زمین پر فیبرک بچھاتا اس پر ورزش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اوندا ہوتا پوزیشن چینج کرتا پش اپ کرنے لگا تھا۔ 60 پش اپ مکمل ہوتے ہی عمر اس کی پیٹھ پر دب سے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ فارس کا توازن بگڑا، وہ زمین پر گر گیا تھا۔ ورتا فارس اسے پیچھے گرا کر اٹھا اسے دبوچ لیا تھا۔ ہاں چھوڑ یار، گدگدی ہو رہی ہے میرے کو۔ اسے پاگلوں کی طرح ہنستا دیکھ کر فارس خود بھی ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ اتنے میں سلار کے پیچھے آنکھیں ملتا لیان بھی وہاں آ گیا تھا۔ صبح صبح کیا ہو گیا ہے یار؟ ایک تو میری تیری یہ سویٹ ہارٹ کی بک بک سے تنگ آ گیا ہوں، اگلے کو 100 جوتے مارنے کے بعد بھی تو کہہ دیتا ہے سویٹ ہارٹ۔ عمر اس کے سویٹ ہارٹ کہنے پر شدید بدمزہ ہوا تھا۔ جو جواباً سلار نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ کیمل اونٹ؟ ارے کیمل اونٹ؟ تیری کون سی ٹوٹل کل سیدھی محاورے کی ٹانگ بازو توڑ کر عمر پیٹ پوجا کرنے کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ سلار نے ناسمجھی سے اس کی چلتی پھرتی بلا کو دیکھا تھا۔ کیا کہہ کر گیا ہے یہ؟ فارس کندھے اٹکا کر زمین سے ورزش کا سامان سینڈوچ سمیٹنے لگا تھا۔ نائس باڈی۔ الیان نے ستائشی نظر سے فارس کے کسرتے جسم کو دیکھا تھا۔ شرم کر کچھ۔ سلار نے اسے ڈپٹا تو وہ سٹ پٹا گیا تھا۔ بدتمیز، اسے گھوری سے نوازتا وہ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ بڑا مزہ آتا ہے مجھے تنگ کر کے۔ اس کے بھاگ جانے پر سلار کہہ کر لگا گیا تھا۔ فارس بھی ہنس پڑا۔ کل کرایہ دار آ رہے ہیں، آج سے کپڑوں کا پھلاوا سمیٹ لیتے ہیں اور اوپر والے پورشن میں جتنا سامان ہمارا ہے وہ نیچے شفٹ کر لیتے ہیں۔ وہ سلار کو کرایہ داروں کی آمد کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ آئی سی، لیکن کتنے لوگ ہیں؟ وہ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے اس نے فارس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، الیان کو پتہ ہوگا، اس کے جاننے والے ہیں شاید۔ کچن میں آ کر پانی کی بوتل منہ سے لگائے وہ سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلار گہری سانس لیتے فریج سے ناشتہ کا سامان نکالنے لگا۔ آج کا دن بہت بزی تھا۔ وہ فرائنگ پین چولہے پر رکھتا فارس کو دیکھ کر بولا تھا۔ ابھی تو مشین بھی لگانی ہے۔ فارس کی معلومات پر وہ کرا کر رہ گیا تھا۔ یہ لے پکڑ۔ عمر نے گندے کپڑوں کا ڈھیر لا کر الیان اور سلار کے اوپر پھینک دیا تھا۔ جاہل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سلار کپڑوں کے ڈھیر سے سر نکالتا ہوا چیخا تھا۔ یک تیرے گندے موزوں کی بو سے میرا دمہ کا مریض میں بن جاؤں گا۔ الیان نے جھنجھلا کر گندے کپڑوں سے پرے تو اکیلے تھے۔ میرے موزے کی بدبو سے تجھے دمہ ہوگا مولوی، لیکن تیرے بنیان کی بدبو سے بندہ سیدھا اوپر پہنچ جائے گا۔ عمر نے بھی سابق کیا تھا۔ فارس نے ان کو افسوس بھری نظر سے دیکھا تھا۔ تم لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے نا، اس کی شادی ہو سکتی ہے، کروا دے اللہ تجھے اللہ کا واسطہ، جان چھوٹے اس خبیث سے۔ سلار نے اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے فارس کو مشورہ دیا تھا۔ الیان فارس کے ساتھ کھڑا ہوتا مشین میں پانی بھر کے صرف سرف ڈالنے لگا تھا۔ جب خوب جاگ بن گئی تو اس نے چند کپڑے مشین میں ڈال دیے تھے۔ فارس ٹیپ کھول کر
ٹب میں پانی بھرنے لگا۔ چند منٹوں بعد الیان نے کپڑے نکال کر فارس کے پاس رکھ دیے تھے۔ یوں الیان کپڑے نکالتا اور نکالتا گیا۔ فارس کپڑے دھوتا، سلاد ڈرائر میں ڈال کر سکھا دیتا، جبکہ عمر تار پر ڈال کر فارغ کھڑا ایک پیر اوپر اٹھاتا، بازو پھیلا کر فضا میں پرواز کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ فارس کو شرارت سوچی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے صابن لگے تولیے کو دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے تولیہ کھینچ کر عمر کے منہ پر دے مارا تھا۔ ایک ٹانگ پر کھڑے عمر کا توازن بگڑا۔ وہ پوری قد سے نیچے گیلی زمین پر دھڑام سے گرا تھا۔ سلاد اور الیان نے قہقہ لگا گئے تھے۔ عمر کو اٹھ کر اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر فارس نے سلاد کے پیچھے سے ہاتھ سے جلدی سے پائے پکڑا اور اس کا رخ عمر کے پیروں کی جانب کر دیا تھا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک بار پھر سے گر گیا تھا۔ الیان ہنس کے دوہرا ہو گیا تھا، بڑی ہنسی آ رہی ہے تجھے؟ عمر نے الیان کی ٹانگ اپنی طرف کھینچی تھی۔ وہ چیختا اس کے اوپر گرا تھا۔ لو شروع ہو گیا ان کا رومانس۔ سلاد کے تبصرے پر فارس دوہرا ہو کر ہنسنے لگا تھا۔ مسلسل ہنسنے سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ عمر کی بس ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا اور ان دونوں کے پیچھے بھاگا۔ راستے میں اس نے صابن سے لتھڑی پینٹیں اٹھا کر ایک دوسرے کی جانب اچھالی تھی۔ سلاد کی ناک میں صابن گھس گیا تھا۔ وہ جلدی سے ٹیپ کی جانب دوڑا تھا۔ فارس کے بال گندے ہو چکے تھے۔ بھاگتے ہوئے زمین پر گرے پانی سے اس کا پیر پھسلا اور وہ زمین بوس ہو گیا، لیکن ساتھ عمر کا بازو پکڑنا نہ بھولا تھا۔ سلاد اپنا بدلہ لینے کے لیے عمر کے اوپر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ الیان نے پائپ پکڑ کر تینوں کو مکمل بھگو دیا۔ پرے ہٹو مرو موٹے بینسو، یا اللہ ان کو اوپر اٹھا لے، ایسے کمینے دوست نہیں چاہیے مجھے۔ اس کی بکواس پر سلاد نے رکھ کر دو اس کی گردن پر لگائی تھی۔ فارس زمین سے اٹھا اور اپنی جگہ جا کر بچے ہوئے کپڑے دھونے شروع کر دیے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی باقی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وقت کم تھا اور ابھی بہت سارے کام تھے۔ چور 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 میرا بیگ! ابے گدھے رک، دیکھ آخری بار کہہ رہی ہوں میرا بیگ چھوڑ دے نہیں تو۔ وہ راستے میں آتی رکاوٹوں کو پھلانگتی مسلسل اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی جو اس کا بیگ چھین کر بھاگا تھا۔ راہ چلتے لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ البتہ اس لڑکی کی مدد کرنے کی زحمت کسی نے بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کی مدد کی اسے ضرورت تھی۔ وہ اکیلی سب کے لیے کافی تھی۔ اس ٹرک میں کٹے کندھوں تک آتے، سلکی بال جو اونچی پونی میں مقید بھاگنے کے باعث ادھر ادھر لہرا رہے تھے، جینس کے ساتھ گھٹنوں تک آتا کرتا پہنے، پیروں میں جوگرز پہنے اس نے راستے میں آتے پتھر کو ٹھوکر ماری تھی۔ نیلی بلی سی تیز بڑی بڑی آنکھیں سے اس نے لڑکی کی پشت کو گجا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میرا دل یہ پکارے آجا۔ وہ لڑکا اس کا بیگ لہرا کر گنگناتا ہوا آگے سیڑھیوں کے طویل سلسلے کو پھلانگ کر آگے نکل گیا تھا۔ نور نے گلابی چھوٹے سے لب دانتوں میں دبا کر ایک نظر سیڑھیوں کو دیکھا تھا۔ بس اب بہت ہوا۔ دیگر نقوش میں غصے کی سرخی شامل ہو گئی تھی۔ بازو فولڈ کرتے اس نے اسپیڈ تیز کی تھی اور سیڑھیاں پھلانگ کر اس کے قریب پہنچی اور اس کی گدی پر رکھ کر دو ماری تھی۔ ابے کدھر جا رہا ہے؟ کسی مرتے انسان کی آخری سانس؟ تجھے کیا لگا نور کے ہاتھ سے بچ جائے گا؟ تو اس سے اپنا بیگ چھینتی اس کی کمر میں ایک لال رسید کر دی۔ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی۔ راہ گزر محفوظ ہو کر ایک لڑکی سے لڑکے کو پڑتا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بال نوچ کر دو چار اور رسید کرتی، اپنے کرتے کو جھٹکے سے سیدھا کرتی۔ وہ سیدھی ہوئی تھی، گھنی پلکیں اٹھا کر لوگوں کو دیکھ کر ہنکار بھرتی وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی اپنے مغرور انداز میں چلتی ہوئی واپس آئی تھی۔ پورے دروازے سے اندر داخل ہو کر سیدھے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل کیا مقابل کا کچھ کر ڈالے۔ حور یہ کون تھی جس نے دوسرے کی ناک پر دم کر دینے والی نور کی ناک میں دم کر دیا ہوا تھا؟ نیلی آنکھیں، بڑی گھنی پلکیں، کیوٹ چھوٹے سے نابی لب، مسکرانے سے گال میں پڑتا ڈمپل والی کیوٹ سی حور نور کی بہن تھی۔ اس وقت وہ کمر تک آتے بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی کیے ہوئے تھی۔ وہ اپنی شرارتوں سے سب کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اب بھی وہ نور کے کمرے میں گھسی اس کی چھپائی چاکلیٹ پر ہاتھ صاف کر رہی تھی کہ نور کی آواز سے پلٹی تھی۔ نور خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ حور نے تکیہ اٹھا لیا، نور نے بھی اس کے تکیہ کھینچ کر اٹھایا اور یہ شروع ہوئی دونوں کی نہ ختم ہونے والی جنگ۔ تو نے میری چاکلیٹ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ نور نے تکیہ اس کے سر پر دے مارا تھا۔ حور نے بکھرے بال ایک ہاتھ سے سمیٹ کر پاس پڑی چاکلیٹ کو ہاتھ لگایا تھا۔ ایسے زبان چڑھا کر اس نے نور کو دیکھا۔ وہ دانت کچکچا کر اس کو تکیہ مارنے لگی تھی۔ دو حور اس کے وار کو روکتی ہوئی چلائی تھی۔ کب ختم ہوگی یہ پیکنگ؟ مرحا کی اکتاہٹ بڑی آواز پر۔ ارحا نے ایک کارٹن میں رکھتے برتن رکھتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کمر سے نیچے جاتی سیاہ سلکی بالوں کی چوٹیوں سے لٹیں نکلتی ہوئی آ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں پر جھکی گھنی پلکیں، تراشا گلابی ہونٹ، صدفن چھوٹی سی ناک، چہرے پر بےحد معصومیت تھی۔ وہ کب سے ارحا کے ساتھ مل کر پیکنگ کر رہی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں ارحا کے چہرے پر عمر کے لحاظ سے تھوڑی سنجیدگی تھی۔ اس کے نئے نقش بھی باقیوں کی طرح تھے۔ سب بہنوں میں ایک چیز یکساں تھی، نیلی آنکھیں۔ ارحا نے لمبے بالوں کو پھر سے لپٹ کر جوڑا بنایا تھا۔ وہ سب سے بڑی اور سمجھدار تھی۔ مرحا بھی کسی حد تک سمجھدار تھی۔ وہ ارحا کا اکثر ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، لیکن حور اور نور میں بھی ابھی بچپنا تھا۔ 1 سال کا فرق ہونے کی وجہ سے دونوں کی خوب لگتی تھی۔ اچھا بس کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، یہ باکس بند کرو میرے ساتھ۔ وہ جوتے اور دیگر چھوٹی موٹی چیزیں ایک کوٹر میں ڈال کر مرحا سے مخاطب ہوئی تھی، تو اس کے پاس آتی مدد کروانے لگی۔
وہ چاروں اس وقت النور مینشن کے دروازے پر کھڑے تھے۔ الیان کے مطابق کرایہ دار بس کچھ دیر میں پہنچنے ہی والے تھے۔ یار میرے پیٹ میں نہ گرے پڑ رہی ہیں، کب آئیں گے؟ تجسس سے عمر کا برا حال تھا۔ سویٹ ہارٹ، تجھے واش روم جانے کی ضرورت ہے، عمر نے سلار نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ عمر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا، ابھی وہ کچھ اور کہتا ایک ٹیکسی گلی کے کونے میں آ کر رکی تھی۔ دادے شوکت نے دیکھا تو وہ دروازے سے باہر آ کر چنی آنکھوں سے گھور گھور کر آنے والے کو دیکھنے لگا۔ ٹیکسی سے 4 لڑکیاں باہر نکلی تھیں، آخر میں ان کی دادی۔ یہ 3 لڑکیاں دیکھ کر سلار اور عمر کی بانچیں کھل گئی تھیں۔ الیان فارس کو اشارہ کرتا ان کے پاس چلا آیا تھا۔ نور اور حور نے ان کا سرتا پہر جائزہ لیا تھا۔ لائیں ہم سامان اٹھا لیتے ہیں۔ فارس نے ان کے ہاتھ سے بیگ پکڑا تھا۔ تم لوگ؟ تاج بیگم ان کی پیشکش پر خوش ہوتی ہوئی استفسار کرنے لگی تھی۔ جی ہمارے کرایہ دار ہیں آپ، الیان نرمی سے بولتا گھر کی طرف اشارہ کر گیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا گھر ہے۔ گھر کا جائزہ لیتے ان کی نگاہ 2 لڑکوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ دونوں کون ہیں؟ جی یہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ چلیں پلیز، ہم سامان لے کر آتے ہیں۔ الیان پھر گویا ہوا تھا۔ تاج بیگم اپنا بھاری بھرکم بیگ تھما کر آگے بڑھ گئی تھی۔ بیگ الیان کے ہاتھ سے نیچے گرتے گرتے بچا تھا۔ حور کی ہنسی نکل گئی۔ ارحا مرحا کترا کر ان کے سائڈ سے تاج بیگم کے پیچھے چلی گئی تھی۔ دھیان سے لانا سامان ہے۔ نور لڑاکا انداز میں الیان کو حکم دے کر حور کو ساتھ لیے اندر چلی گئی تھی۔ اور الیان فارس کو دیکھ کر گویا ہوا تھا۔ حکم تو ایسے کر کے گئی ہے جیسے میں اس کا زرخرید غلام ہوں۔ فارس نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ ان سب کے بیگ پوچھ میں رکھتے چلے گئے تھے، جہاں سے سلار اور عمر بیگ اٹھا کر دوسرے پوشن میں رکھتے جا رہے تھے۔ توبہ، اتنا سامان یہ کرائے پر آئے ہیں یا ہمیشہ کے لیے؟ عمر گہری سانس لے کر پوچھ میں ان تینوں سے بولا تھا۔ پوچھ لے جا کر الیان نے تنگ کر کاطر فارس کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ وہ لانچ میں رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ انہیں کولڈ ڈرنک پیش کر کے وہ چاروں وہاں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ شکریہ بیٹا، باہر بہت گرمی تھی۔ وہ گھونٹ گھونٹ حلق سے نیچے اتارتی ان کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کی رہائش دوسرے فلور پر ہوگی، ہم نے سامان پہنچا دیا ہے۔ فارس کے کہنے پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ سلار اور عمر اتنی دیر میں سب لڑکیوں کا جائزہ لے چکے تھے۔ 2 ایک جیسی دکھنے والی لڑکیاں تھیں جن کی ڈریسنگ بھی ملتی جلتی تھی، جینس کرتے اور جوگرز میں ملبوس، جبکہ باقی 2 کیپری شرٹ میں ملبوس تھیں۔ نور نے دونوں کو گھور کر دیکھا تھا۔ عمر سر پڑا کر رخ موڑ گیا، جبکہ سلار نے مسکرا دیا تھا۔ حور، اس کا ڈمپل پڑتا ہے یہ گرین آئز والے کا؟ نور نے سرگوشی کی تو حور نے سامنے دیکھا تھا، سامنے والے کا؟ وہ بھی جواباً ہلکی آواز میں بولی تھی، ہاں کب سے گھور رہا ہے بندر؟ نور کے لقب پر حور نے مسکراہٹ دبائی جس سے اس کا کیوٹ سا ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ سلار نے حور کو دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اچھا بیٹا، ہم اب چلتے ہیں، بہت تھکن ہو گئی ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تاج بیگم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چلو مرحا، انہیں نہ آرام سے بیٹھی مرحا کو گھورا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ فارس نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر موبائل پر مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب جا چکی تھی۔ ہائے ہائے مزے! عمر اٹھ کر بنگڑے ڈالنے لگا تھا۔ سلار بھی اٹھ کر اس کا ساتھ دینے لگا۔ کیا ہوا؟ کل بارات ہے کیا تمہاری، جو یوں بندروں کی طرح اچھا رہے ہو؟ الیان کے طنز پر عمر نے غمشگین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مولوی تو چپ رہ، تو صدا کا بورنگ بندہ، تو کیا سمجھے گا ہماری خوشی؟ فارس بیٹا، تم بھی اپنے سوئے جذبات کو جگاؤ، ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ سلار سے آنکھ مار کر بولا تو افسوس سے سر ہلا گیا تھا۔ مجھے ایسے کاموں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور تم دونوں بھی باز رہنا۔ اچھے گھر کی لڑکیاں لگ رہی ہیں، کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا۔ ان دونوں کو تنبیہ کر کے وہ جم کے لیے نکل گیا تھا۔ ناچ بات میں لینا، کھانا میرا ابا بنائے گا کیا؟ الیان موبائل پر ایک پیشنٹ کی رپورٹ دیکھتا اور سلار سے کہنے لگا تھا، چل یار اس کے ابے کو بلا کر لائیں۔ چل، عمر کی بات پر سلار کا کہکا چھوٹا تھا، تم دونوں سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو سلار نے آگے آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے سویٹ ہارٹ، بن جائے گا نا کھانا ابھی؟ ویسے وہ بٹاخا سی لڑکی تمہیں کافی غور سے دیکھ رہی تھی۔ استغفار! الیان بھڑک کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ کیا بنے گا مولوی، لگتا ہے اس کے حصے کی شادی ہمیں ہی کرنی پڑے گی۔ افسوس سے سر ہلاتا کچن کی جانب چل پڑا تھا۔ ہاتھ میں پیاز، پلیٹ اور چھری پکڑے وہ دونوں کچن سے نمودار ہوئے تھے۔ یہ پکڑو اور کاٹو اسے، ہر وقت فارغ پڑے رہتے ہو نکمے۔ عمر منہ کھولے اپنے گود میں رکھے پلیٹ کو دیکھنے لگا۔ نکمے! اس کا دل کیا کس قدر زیادتی پر سالے کا منہ توڑ دے! بڑبڑا کر وہ کھٹ پٹ پیاز کاٹنے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں یونیورسٹی میں داخل ہوئی، چند لڑکوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ حور نے نور کی طرف دیکھا جس نے اسے ریلیکس ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا ہے؟ وہ باہر کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ جلدی میں لگتی ہو دونوں، کچھ ٹائم ہمیں بھی دے دو۔ ایک لڑکے نے کہکا لگایا تھا، ہاں جلدی ہے، اور تو باپ لگا ہے میرا جو تجھے ٹائم دوں۔ جا بیٹا، تو مما کی گود میں جا کر فیڈر پی۔ چل شاباش، بچے بڑوں کے درمیان نہیں بولتے۔ نور نے اس کے چھوٹے قد پر چوٹ کی تھی۔ حور کا کہکا چھوٹ گیا تھا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ وہ حور کو گھور کر بولا تو اشاروں سے سر ہلا گیا۔ ابھی راستہ چھوڑو نہیں تو بہت پچھتاؤ گے، پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے۔ نہیں چھوڑتے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ مقابل بھی ڈھیٹ تھا۔ وہ دونوں چند قدم آگے بڑھی اور دونوں نے ایک ساتھ اپنے بیگ اس کے منہ پر مارے۔ بھاگ! اس کو دھکا دے کر نور حور کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ گراؤنڈ میں آ کر سانس لیتے وہ بیگ سے بوتل پانی کی نکال کر منہ سے لگا گئی تھی۔ کتنے بدتمیز لوگ ہیں یہاں، لیکن کوئی نہیں، اب ہم نئی ڈون آ گئی ہے نا، ایک ایک کو دیکھ لوں گی۔ وہ بازو چڑھا کر لڑاکا انداز میں بولی تھی، یار یہ سب ہمیں گھور کیوں رہے ہیں؟ حور نے آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹ کی نظریں خود پر محسوس کی تو منہ بنا کر بولی تھی، کیونکہ ہم ہیں ہی تے پیارے۔ اف، یہ نور
نور اور اس کی خود پسندی۔ چلنا پوری یوں نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ٹہلنے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھیے تو وہی ہے نا جو صبح ملا تھا ہمیں۔ حور نے سامنے دیکھتے ہوئے نور کو ڈولا تھا جہاں سے سلال لاپرواہ انداز میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہاں یہ کہیں ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا؟ نور کی بات پر حور نے کندھے جھکائے تھے۔ رک میں پوچھتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ نور کو پکڑاتی اس کی جانب آئی تھی۔ ہائے اپنے سامنے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر سلار کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ہیلو، وہ مسکرایا تو وہ بھی شرارت سے مسکرائی تھی۔ دونوں کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ آپ ہمیں فالو کر رہے ہیں جی؟ اس کی آنکھیں پٹپٹا کر پوچھنے پر مسکراہٹ دباتا گلاسز کے پیچھے اس کی نیلی سی بلی سی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ نہیں جی۔ وہ اس کے جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ جھوٹ جی؟ پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ چھوٹے سے گلابی ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر بولی تھی۔ میں یہاں پروفیسر ہوں۔ وہ مزے سے بولا تو حور کی آنکھیں پڑھنے کے قریب تھی۔ سچی سے یقین نہیں آیا تھا مچی لٹل گرل۔ اس کے سراپے پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالتا وہ شاہانہ چال چلتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ہونٹوں کی طرح اس کی چوڑی پشت دیکھنے لگی تھی۔ واپس آ کے اس نے نور کو ساری بات بتائی تو وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ دعا کرو بس وہ ہمارا پروفیسر نہ ہو، نہیں تو جس طرح بدتمیزی سے اسے بات کی تھی وہ تو گن گن کے بدلے لے گا۔ نور متفکر ہوئی تھی۔ ارے نہیں، وہ اچھے ہیں، میں نے ابھی بات کی ہے نا، بہت نائس ہے، تم فضول نہ سوچو۔ چلو کینٹین پر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ وہ بیگ کندھے پر ڈال کے اس کے ساتھ کینٹین کی طرف چل دی تھی۔ بجھتے سورج کی نارنجی کرنیں افق پر پھیلی اس کے غروب ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ ایسے میں نور مینشن میں وہ چاروں اپنے کاموں سے فراغت پا کر ٹی وی لاؤنج میں زمین پر قالین بچھا کر آڑے ترچھے لیٹے تھے۔ گھر کے عام سے حلیے میں ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس و باتوں میں مگن تھے کہ تاش بیگم کی آمد پر اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ السلام علیکم مائیں بیٹھیں۔ وہ بیگ پر سلام کرتے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کر گئے تھے۔ مسکرا کر لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا پئیں گی آپ؟ عمر اظہر تمیز کے دائرے میں رہ کر بولا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر ان تینوں کی ہنسی چھوٹتے بجی تھی۔ نہ بیٹا کوئی تکلف نہ کرو، اب تو یہیں رہنا ہے، بیٹھو۔ انہوں نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ترتیب سے بیٹھ گئے تھے۔ کیا کرتے ہو؟ ان کا رخ فارس کی جانب تھا۔ وہ گڑبڑا گیا تھا اس کی حالت پر۔ باقی تینوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چہرہ موڑ لیا تھا۔ جی میرا بزنس مین ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ماشاء اللہ۔ وہ متاثر ہوئی تھی۔ باری باری انہوں نے سب کا انٹرویو لیا۔ تم میں سے کوئی بھی شادی شدہ نہیں؟ تبھی میں کہوں گھر ایسے حال میں کیوں ہے؟ بورو تھی، گھر کو سنبھال کر سکتی ہے، دیکھو ہر طرف گرد پڑی ہے، ہر چیز میلی ہو رہی ہے۔ ان کے چاروں طرف اشارہ کرنے پر وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو گئے تھے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی لیے آج یہاں آئی ہوں تاکہ اپنی نگرانی میں صفائی کروا سکوں۔ تم لوگوں کی بھی دادو ہوں میں آج سے، چلو شاباش، صفائی ستھرائی کا سامان لے کر آؤ۔ ان کی باتوں پر چاروں بے اختیار کرائے تھے۔ ان کا ابھی کوئی کام کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن وہ ان کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لہٰذا بادل نخواستہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تاش بیگم ان کی فرمانبرداری پر خوش ہوتی انہیں ہدایت دینے لگی تھی۔ یہ صوفہ یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو، دیکھو تو یہاں کتنی گرد ہے۔ فارس اور سلار نے ٹراؤزر کے پانچے موڑ لیے تھے۔ گہری سانس لے کر وہ کام میں جھک گئے تھے۔ تم دونوں کیا کھڑے منہ دیکھ رہے ہو؟ یہ کلین اٹھاؤ یہاں سے، یہ پردے بھی اتارو، دیکھو کیسے کونوں میں جالے لٹک رہے ہیں۔ وہ عمر اور علیان کو ڈپٹ کے بولی تو وہ سر پڑا کر کلین اٹھانے لگے۔ جب سب سامان اٹھا لیا، لاؤنج خالی ہو گیا تو انہوں نے سارا سامان لانے کا حکم دیا تھا۔ جالے اتار کر علیان نے اسٹول سے نیچے جہاں چھلانگ لگائی تھی وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ شکر ہے دادو نے نہیں دیکھا۔ شکر کا سانس لیتے وہ تینوں کی جانب آیا تھا۔ پانچوں کو مزید موڑ کر انہوں نے ٹیپ کھولا تو پانی سے فوراً فوارے کی طرح باہر نکلا تھا۔ چلو شاباش، فرش کو رگڑ کر دھو۔ تاش بیگم مزے سے حکم دیتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں پانچوں کے بل بیٹھے صابن سے بھری بالٹی میں کپڑا ڈبو کر فرش کو رگڑ رہے تھے۔ یار اچھی دادی ٹکری ہے، عمر نے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے آہستہ آواز میں سلار سے کہا، جو باقیوں نے بھی سن لیا تھا دفتن۔ تاش بیگم نے اسے گھور کر اس کی گردن پر چماٹ رسید کی تھی۔ دادی ہو تمہاری، کچھ تو شرم کر لو۔ باقی تینوں کی بتیسی نکل گئی تھی۔ دادو آپ کا فون آ رہا ہے، حور کی آواز پر وہ کے پیچھے سے انہیں گھورتی ہوئی بولی تھی۔ میں کچھ دیر بعد آتی ہوں، کام چوری نہیں کرنی، اچھے سے صفائی کرنا، آخر کو اپنا گھر صاف کر رہے ہو، کسی غیر کا تھوڑی۔ انہیں ہدایت دے کر وہ فون سننے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سلار اٹھ کھڑا ہوا۔ اف میری کمر درد ہونے لگی ہے، تیری وجہ سے ہوا ہے سب مولوی۔ عمر خطرناک تیوروں سے علیان کی طرف آنے لگا تھا اور جلدی سے کھڑا ہوا، بھاگنے لگا کہ گیلے فرش کی وجہ سے اس کا پیر پھس رہا تھا۔ اس نے سہارا لینے کو سلار کا بازو پکڑا تھا، بجائے اس کے کہ وہ سنبھلتا، دونوں ہی گیلے فرش پر پھسل گئے تھے۔ اف میری کمر ٹوٹ گئی۔ سلار زمین پر لیٹا کر آیا تھا، مزہ آیا اب؟ عمر بتیسی نکالتے ہوئے بولا تھا۔ فارس پکڑ اسے بھاگنے نہ پائے۔ فارس نے جلدی سے بھاگتے عمر کو گدی سے پکڑا تھا۔ اسے ابھی چھوڑ مجھے، وہ ہنستا ہوا اپنا آپ چھڑوانے لگا تھا۔ اتنے میں سلار اس تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے عمر کو زمین پر لٹایا، اس پر چڑھ بیٹھا تھا۔ بہت مزہ آیا تجھے خبیث؟ اس کے خبیث سویٹ ہارٹ کہنے پر فارس اور علیان کی ہنسی نکل گئی تھی، جبکہ عمر کا صدمہ ہی ہو گیا تھا۔ اس نے سلار کو کھینچ کر زمین پر اپنے ساتھ گھسیٹا اور پاس پڑی بالٹی سے صابن کی جھاگ ہاتھ میں بھر کے اس کے منہ پر لگائی تھی۔ سالے یا تو مجھے خبیث کہہ لے یا سویٹ ہارٹ؟ اب تو نے ایسا کچھ بولا تو میں اس کی بات بیچ میں رہ گئی تھی۔ فارس نے جلدی سے بالٹی پکڑ کر سارا صابن والا پانی اس پر ڈنڈیل دیا تھا۔ ہائے امی، مر گیا میں، میرے ہونے والے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ زمین پر پانی میں ہاتھ مارتا وہیں لیٹ گیا تھا۔ اس کی نوٹنگی پر فارس اور سلار نے ڈھک کر ایک چماٹ لگائی تھی۔ اٹس فن ٹائم۔ علیان نے پانی کا پار پکڑا اور اس کا رخ ان کی جانب کیا تھا۔ تینوں
بھی گئے تھے اس مولوی کو پکڑ بڑا چراہے عمر اسے پکڑنے کے لیے بھاگا تھا کہ سلانے تو پہنچ گیا تو ادھر آ ذرا میرے منہ کا کباڑا کیا ہے تو نے تجھے بتاتا ہوں میں اس کو دبوچ کر پڑے لے گیا تھا لیان اپنی چاما دادا دیکھ کر بھاگ گیا تھا لیکن فارس نے بھاگ کے اسے دبوچ رہتا ہے دیکھ فارس چھوڑ مجھے ابے سالے بغیر تو کمینہ چھوڑو مجھے عمر و سلار بھی بھاگ کر آئے تھے اسے پکڑ کر پورا بھگویا گدگدی کرنے لگے تھے ہاں کمینہ چھوڑو مجھے ان سب سے ہنستا نہیں کوستا جا رہا تھا پھر ان پر اسے ترس آ گیا تھا بغیر تو وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لیتا بولا جو مسلسل ہنسنے سے دکھنے لگے تھے اف کیا حشر ہو گیا لاؤنج کا سالار کو نئی فکر ستانے لگی تھی بادل گرجنے کی آواز پر انہوں نے باہر دیکھا تھا لگتا ہے بارش آنے والی ہے فارس نے اندازہ لگایا تھا اور جلدی کریے سمیٹو سب دادی آگی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے عمر کی بات سے اتفاق کرتے اور جلدی جلدی بیٹھ ہاتھ چلانے لگے تھے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد صاف ستھرے لاؤنج میں سب چیزیں اپنی جگہ پر رکھتے تھکے ہارے اسکرین پر گر گئے تھے ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے نا صاف ستھرا اگر تاج بیگم سیٹوں سے جھانکتی ہوئی بولی تو وہ پھیکا سا مسکرا پڑے تھے مجھے پتا ہے بچوں بہت تھک گئے ہو ایسا کرو ہوریا درست کر کے اوپر آ جاؤ آج کا رات کھانا ہماری طرف سے ہے اور نرمی سے کہہ کے چلی گئی تھی یا ہو اب مزہ آئے گا عمر پر جوش سا کیا تھا فریش ہونے چلا گیا تھا آؤ بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو انہیں سیڑھیوں میں کھڑا دیکھ کر وہ بولی تو شرافت کا مظاہرہ کرتے اوپر آئے تھے تاج بیگم انہیں ڈائننگ روم میں لے آئی تھی اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتی خود بھی بیٹھ گئی تھی کچھ دیر ادھر سے ادھر کی باتیں کرتی رہی فاز نے ستائش سے کمرے کی بدلتی سیٹنگ کو دیکھا تھا کچھ ہی دیر میں لڑکیوں نے کھانا پکانا شروع کر دیا تھا تمام ضرورت کی چیزیں رکھ کر تاج بیگم کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی ایسے کہ وہ چاروں ان کے بالکل سامنے برجمان تھے آخر میں ارفا پانی کا جگ لینے کے لیے اندر آئی تھی اور دسترخوان وہاں پر رکھتی ہور کے برابر بیٹھ گئی بیٹا بسم اللہ کرو دانتوں کے اشارے پر انہوں نے کھانا شروع کیا تھا عمر نے شرارت سے سب پر نظر ڈالی تھی دفتر اس کی نظر خود کو گھورتی ہوئی نور پر پڑی جو پانی پیتے ہوئے اسے گھور رہی تھی عمر کرنے والا منہ میں ڈالتے سب سے نظریں بچا کے اسے آنکھ ماری تھی ہاں کمینہ اس نے بر وقت اپنی زبان کو بریک لگائی تھی کیا ہوا نور تاج بیگم نے اس کی آواز پر اس کی جانب دیکھا اور باقی سبھی سے دیکھنے لگے عمر کو سر نیچے کر کے ہنسی چھپاتے دیکھ کر ریان کو شک سا گزرا عمر نے کچھ کیا ہے اوئے کیا تو نے اس نے سرگوشی کی تھی آنکھ ماری ہے وہ مسکراہٹ دباتا بولا تھا ریان کی آنکھیں بھری تھی بڑا ہی کمینہ انسان ہے تو نہیں دادا کچھ بھی نہیں ہوا زبردستی مسکرا کر وہ کھانا کھانے لگی تھی البتہ اس نے عمر کو کچا چبا جانے والی نظروں سے گھورا تھا کھانے کے دوران سلان نے ان کی فیملی کے بارے میں پوچھا تو تاج بیگم میں سردہ ہو گئی تھی جب پورا جو نور 2 سال کی تھی تب ان کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے بعد سے چاروں میرے ساتھ ان کی بات پر چاروں خاموش ہو گئے تھے جب کہ لڑکیاں بھی اب سردہ ہو گئی تھیں ہونے کو کون ٹال سکتا ہے بیٹا اب تو بہت وقت ہو گیا اب اس دنیا میں نہیں ہے تو کیا ہوا ہمارے دلوں میں تو زندہ ہیں وہ نرمی سے کہتی جا رہی تھی وہ سمجھدار اور نیک سی بچیاں ہیں میری اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے ان کی بات پر سب نے آمین کہا تھا یہاں آنے سے قبل مجھے بہت فکر راحت تھی جو جوان بچوں میں پتہ نہیں کیسی جگہ رہنا نصیب ہوگا لیکن ماشاءاللہ یہاں کے میری فکر ختم ہو گئی تم چاروں بھی بہت نیک اور سوچے ہوئے ہو ان کی بات پر عمر کے حلق میں نوالا اٹک گیا تھا وہ بری طرح کھانسنے لگا فارس ریان اور سلار کو سمجھ گئے تھے اس لیے منہ نیچے کی مسکراہٹ دبا گئے تھے یہ لے پانی پیئے یہ لے پانی ارحان نے جلدی سے پانی کا گلاس کی طرف بڑھایا جسے وہ تھام کر جلد سے منہ سے لگا گیا تھا لڑکوں میں معنی خیزی نظروں کا تبادلہ ہوا تھا کھانے سے فراغت پا کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کرتے چہل قدمی کے لیے چھت پر چلے گئے نور نے گھاس پر تنہا بیٹھے الیان کو دیکھا تو دھپ سے اس کے پاس آ کر بیٹھی جس سے وہ ڈر کر تھوڑا اور دور کھسک گیا تھا آرام سے کیا ہو گیا ڈر کیوں رہے ہو کھا نہیں جاؤں گی وہ مسکرائے تھے وہ خیر کچھ کہے سامنے دیکھنے لگا کیا کرتے ہو تم وہ اس کے جائزہ لیتے بولی تھی قدرے خاموش سا الیان اس سے کچھ بہتر لگا تھا باقیوں سے لہٰذا اس سے بات کرنے کی غرض سے اس کے پاس رہی تھی چوپے بیچتا ہوں مین لولی پاپس عمر کی آواز پر اس نے تب کر پیچھے دیکھا تھا تم سے پوچھا میں نے اپنی چونچ بند رکھو عمر نے شرافت سے پاؤڈ بنا کر انگلی منہ پر رکھ لی تھی بتاؤ تم اس نے دوبارہ الیان کو دیکھ کر کہا جو زمین پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا سیاہ گھنے بال اور سیاہ داڑھی مونچھے وہ بہت معصوم لگ رہا تھا اس وقت اس کے سوال پر الیان نے ذرا نظر اٹھا کے دیکھا تھا بڑا ہوں آپ سے میں تھوڑی تمیز سے بات کریں اس کی بات پر بے اختیار ہنستی چلی گئی تھی اسے اس طرح ہنستا دیکھ کر وہ بھی سر جھکا کر مسکرا دیا مسکرانے سے اس کی داڑھی میں ہلکا سا ڈمپل نمایاں ہوا تھا جسے نور نے دلچسپی سے دیکھا تھا ڈاکٹر ہوں میں اس کی دھیمی آواز پر اس نے الیان کو حیران ہو کر دیکھا تھا لگتے نہیں ہوں میں کیا کرتا تو ڈاکٹر لگتا اس والی نظر سے دیکھنے لگا سے آنکھیں نیلی آنکھوں سے ملی تو اس نے سر سے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا ایمن تم اتنے بڑے نہیں لگتے خیر تم شادی شدہ ہو ایک بار پھر لاپرواہی سے بولی تھی اس بار الیان نے فرصت سے اسے دیکھا تھا آپ ہی پوچھ رہی ہیں اس کے سوال پر ایک لمحے کو گڑبڑا کے پھر نارمل لہجے میں بولی ویسے ہی دل کر رہا تھا پوچھنے کو دل تو پاگل ہے دل دیوانہ ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانہ ہے عمر شرار سے گنگنایا تھا اور وہاں سے کھسک گیا نور غصے سے گھورتی وہاں سے اٹھ گئی تھی جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے بال اڑ کر اس کے ماتھے پر آ رہے تھے جنہیں وقتاً فوقتاً ہاتھ سے پیچھے کر دیتا تھا عمر الیان وہیں گھاس پر نیند طراز ہو گئے تھے جبکہ سلار ہور کے ساتھ ٹہلتا باتوں میں مصروف تھا ایسے میں فاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا اس نے وائبریشن پر موبائل پاکٹ سے نکالا جس پر چند نوٹیفکیشن چمک رہی تھی وہ موبائل ان لاک کرتا
चेक करने लगा था। कुछ देर बाद उसने मोबाइल दोबारा पॉकेट में डाल दिया। बिला इरादा इसकी निगाह कुछ फासले पर घास पर बैठी मिरहा पर ठहर गई थी, जो घुटनों पर डायरी रखे कुछ सोच कर लिख रही थी। उसने कागज़ पर लिखी तहरीर को पढ़ा। वो चंद अशार थे। इसकी आंखों में सताइश उभरी थी। मगरूर सुरमई आंखें इसके चेहरे पर आ ठहरी थी। नीली आंखों पर बिच्छी घनी पलके सतमा नाक नाभि लब और लबों के किनारे पर चमकता थे। इसके जहन में चंद अल्फाज पूरी आबोताब से चमके थे। एक तो वो खुद शायरी जैसी और फिर शायरी भी करती है। अपनी सोचों के बेलगाम घोड़े को लगाम डालकर वो रुख मोड़ गया था। घास पर ऊंधे मुंह लेटे उमर ने ये सारी कार्रवाई फुर्सत से मुलाजा की थी। इसने मदद से मिरहा को पुकारा। बहना आवाज़ पर इरहा और मिरहा दोनों ने सर उठाकर एक से मिरहा की तरफ देखता पाकर इरहा दोबारा पढ़ने में मसरूफ़ हो गई थी। वो आज ये किताब मुकम्मल पढ़ लेना चाहती थी। मिरहा ने सवाली नज़रों से देखा था। वो खंगा रहा था। आप जो भी अपने नाजुक हाथों से बिक रही हैं, हमारा डियर फ्रेंड फार्स आपके पीछे खड़ा सा पड़ा है। इसके मज़े से कहने पर इसने सरासर रुख मोड़ा जहाँ फार्स वाकई खड़ा हुआ था। फार्स ने उमर को देखकर दांत पीसे थे। वो उसे लिए बगैर शरारत से देख गया था। मिरहा कन्फ्यूज से उठ खड़ी हुई थी। इसने वहाँ से जाने के लिए कदम बढ़ाए थे। यानी इसी वक्त फार्स ने भी जाने के लिए आगे बढ़ाए थे। दोनों टकराते टकराते बैठे थे। अपने इतने करीब एक वजीहा लंबे चौड़े वजूद को देख इसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। मगरूर जो नज़रों से इसके सुर्खी फैलते चेहरे को देखकर धीमी आवाज़ में कहता वहाँ से चला गया था। वो अपना आप नॉर्मल करती हुई चीज़ें समेट कर खड़ी हो गई थी। आप ही मैं ऊपर जा रही हूँ, इरहा को आगाह करती हूँ नज़रें झुकाकर वहाँ से चली गई थी। वो मोबाइल में घुसी नावल पढ़ी थी। एग्जाम से वो कब की फ्री हो चुकी थी, लिहाजा काम वाम निपटाकर वो नावल पढ़ने बैठ जाती थी। हूर इसके करीब आकर बैठी मोबाइल में गेम खेलने लगी थी। यार फार्स कितना प्यारा है, आई जस्ट लव हिम। मिरहा आंखें मूंदे बोली तो हूर ने शरारत से देखा था। कौन? वो हैंडसम से फार्स भाई जो नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं। वो आंखें पटका कर बोली थी। मिरहा की हार्ट बीट तेज हुई थी। फार्स का शानदार सरापा इसकी आंखों के सामने लहराया था। खुद को देखती सुरमई आंखें क्षण से सामने आई थी। ओहो, अभी से इनके ख्यालात में खो गए। मिरहा को कंधा मारती मुस्कुराहट दबाकर बोली थी, तमीज़ करो कुछ, मैं नावल वाले फार्स की बात कर रही हूँ। वो खपत मिटाते हुए उसे डपट कर बोली थी, ओके ओके, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। वो हाथ उठाती फिर से गेम में खेलने लगी थी। अलबत्ता होंठों पर अभी भी मुस्कान थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर वो पार्किंग लॉट में खड़ी अपनी गाड़ी के पास आया था। इसके दाएं हाथ पर सफ़ेद कोट डाल रखा था। बाएं हाथ में फाइल पकड़ी हुई थी। आंखों पर ग्लासेस लगाते उसने फ्रंट डोर खोला और कोट फाइल अंदर रखते दरवाज़ा बंद करता दूसरी साइड पर आया। ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। सड़क से एक बड़े चौक में गाड़ी को टर्न देते वो चौंका था। कुछ लोफर लड़के एक लड़की को तंग कर रहे थे। मुसलसल होती उनसे कुछ कह रही थी। लियान की आंखों में सुर्ख लकीरें उभरी थी। वो तादाद में चार थी और वो अकेला था। वो जानता था कि वो इनसे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो इस लड़की की मदद करने की कोशिश तो कर सकता है ना। ये सोच के वो गाड़ी एक तरफ रोक कर बाहर निकला था। लंबे लंबे डाक बढ़ता उनके पास चला आया था। एक्सक्यूज़ मी, इसने इन्हें पुकारा तो वो चारों इसकी तरफ पलटे थे। लड़की ने उम्मीद से देखा था। भाई ये मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे। इसकी आंखों से कई आंसू टूट कर गिरे तो कल्याण को बेहद दुख हुआ था। कैसा माशरा है हमारा जहाँ हमारी माँ बहनें भी महफूज नहीं हैं। जगह जगह इंसानों के बेस में भेड़िए मौजूद हैं। सर झटक इसने इनकी तरफ देखा था। इन्हें जाने दे प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। संजीदगी से बोला था, चलो जाए यहाँ से। इनमें से एक इंतहाई बदतमीज़ी से बोला था, इनको जाने दो वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। उसने कहने के साथ ही मोबाइल निकाल कर नंबर डायल करना शुरू किया था। अबे ज़्यादा हीरोपंती दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तेरी सारी हीरोपंती निकालते हैं। कहने के साथ ही उन्होंने इसे ज़ोर से धक्का दिया जिससे वो ज़मीन पर जा गिरा। लड़की ने खौफज़दा होकर मुँह पर हाथ रख लिया था। उन्होंने कल्याण को खड़ा किया और उसे पीटना शुरू किया था। अपने बचाव की कोशिश करने लगा, लेकिन चार हट्टे कट्टे आदमियों के सामने वो बेबस हो गया था। इनका ध्यान अपनी तरफ से हटते पागल वहाँ से तेज़ से निकल गई थी। दूर आकर उसने दो तीन लड़कों को रोककर रियान की तरफ इशारा करते मदद करने का कहा था। खुद वहाँ से चली गई। वो लड़के जल्दी से आए तो उन्हें छुड़वाने लगे। इनकी देखा देखी और भी लोग इनकी मदद को आगे थे। मामला रफा दफा हो गया। रियान मुश्किल से चलता हुआ गाड़ी तक आए थे। इसके चेहरे पर जिस्म पर जा बजा चोटों के निशान थे। हाँ, इसे अभी भी इस लड़की की मदद करने किए जाने पर कोई अफसोस नहीं था। मुश्किल से ड्राइविंग करता हुआ घर तक पहुंचा था। दरवाज़ा खोल कर वो लड़खड़ाता हुआ अंदर आया था। टीवी नाश में बैठे वो तीनों इसकी हालत देखकर चौंके थे। बिजली की स्पीड से वो इसके सर पर पहुंचे थे। ये क्या हुआ तुम्हें? किसने किया है ये? फास्ट जबड़े पीछे इसका बाजू पकड़ कर बोला था। अरियान ने दर्द से होंठ भींच लिए थे। गाइस आराम से, वो इंजर्ड है। सलाह ने सुर्ख आंखों से इसका जायजा लिया था। वो इससे लिए लाउंज में आए थे और आराम से सोफे पर बैठा दिया। उमर खामोशी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आया था। इसकी शर्ट उतार कर उन्होंने बैंडेज की और इससे जूस पिलाया था। जब अब कुछ बेहतर नजर आया तो उन्होंने इससे सवालात करने शुरू किए थे जिनके वो आराम से मुख्तसर जवाब दे रहा था। वो तुम रेस्ट करो, हम अभी आते हैं। फास्ट नरमी से कह उठा था। उमर और सलार भी उठ खड़े हुए थे। किसी से लड़ाई ना करना, वो घूमते सर के साथ बोला था। सलार जो उसमें नींद की गोली मिला गया था जिसकी वजह से रियान की आंखें बंद होने लगी थी। लड़खड़ाती आवाज़ में बोला तो उन्होंने इसे आराम से ले जाने को कहा था। डोंट वरी, हम कुछ नहीं करेंगे, बस पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे। इसकी बात पर मुतमिन होता इन्हें आंखें मूंद गया था। वो तीनों सर्द तासुरात के साथ घर से बाहर निकल गए थे।
مطلوبہ مقام پر پہنچ کر وہ بازو کونے تک موڑ کر چونک میں داخل ہوئے جہاں ان کی توقع کے مطابق وہ چاروں وہیں کھڑے تھے۔ فارس نے ہاؤ دیکھا نہ تھا، وہ ایک کو گربان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹتا اور اس پر مکے برسانے لگا تھا۔ اب اتنی باڈی دھوپ میں سکھانے کے لیے تھوڑی بنائی تھی۔ مقابل کو کچھ سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ سالار نے دو لڑکوں کو گردن سے پکڑ کر ان کا سر زور سے آپس میں دے مارا تھا۔ حرام خور، ہمارے دوست کو مار کر اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے۔ چلاک بنتے لڑکے کو اس نے ایک لات رسید کی جو اسے پیچھے سے گرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوتھے لڑکے نے جواب جو اب تک کسی کے ہتھے نہ چڑھا تھا، فارس کو پیچھے سے آ کر دبوچ لیا تھا۔ سالے میں یہاں کیا کنوں کھانے آیا ہوں؟ عمر نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹا جس سے وہ پتھریلی زمین پر دھڑام سے گرا تھا۔ اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کے منہ پر بھاری ہاتھ کی زوردار چپیڑیں مارنے لگا۔ سالے میں تیرے کو نظر نہیں آیا جو تو مجھ سے لڑنے کی بجائے اس کو چمٹ گیا ہے؟ یا اس کی باڈی دیکھ کر تجھ حرام خور کی ڈال ٹپکنے لگی تھی جو بدنام منی کی طرح اس طرح سے چمٹ گیا ہے؟ اٹھ کر اس کو ٹھوکریں مارتا۔ وہ اپنے دل کی بڑاس نکالنے لگا تھا۔ میرے مولوی کو ہاتھ کیسے لگایا تو نے؟ اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹتا وہ اسے چیخنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تھو گندے ہاتھ! گینڈے کیا ہاتھ نہیں دھوتا تو اس کے قریب تھوکتا وہ؟ باقی دونوں کو دیکھنے کے لیے موڑا تھا۔ ایک لڑکے نے سالار کی گردن میں ہاتھ ڈال کے اسے دبوچ لیا تھا جبکہ دوسرے نے اس کی ٹانگوں کو قابو کیا ہوا تھا۔ خواجہ نے نظر سے عمر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرنے لگا جو کمینوں کی طرح کھڑا لائیو شو دیکھ رہا تھا۔ سوری، اس نے اسے آنکھ ماری اور کچھ فاصلے پر گتھم گتھا فارس کو دیکھ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ مار کر شاباشی دیتا آگے آیا تھا۔ اس میں لو میں آ گیا گنگنا بچنا گنج کمینوں، لو میں آ گیا گنگنا کے اس نے سالار کی ٹانگ سے لپٹے لڑکے کی کمر سے نیچے زوردار لات ماری جس سے وہ چیختا ہوا پڑے ہٹا تھا۔ سالار نے زور لگا کر گردن کو پھندے سے آزاد کیا اور مقابل کی طرف پلٹ کر منہ پر لگاتار گھونسے مارنے لگا۔ اسے مار کر وہ پیچھے ہٹا، اس کے بگڑے نقوش کو منہ کھولے دیکھنے لگا۔ چھی چھی، اور میری گردن تک آؤ تم لوگ! اسے دھکا دے کر وہ عمر کو دیکھنے لگا جو موبائل نکالے آرام سے فارس کی ویڈیو بنا رہا تھا جو مقابل کو مار مار کر اس کا بھرتا بنانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سینے سے شرٹ پھٹ چکی تھی جو اس کی کسرتی سینے کو اور واضح کر رہی تھی۔ واہ ہیرو، کیا فائٹنگ سٹائل ہے، کیا باڈی ہے! تم فلموں میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ موبائل پاکٹ میں ڈال کر اسے مفت کا مشورہ دے گیا تھا۔ ودا فارس اس کے فضول مشورے پر اسے سخت کہتے کہتے رکا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے شرٹ ٹھیک کی اور وہ تینوں جس طرح آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ واپس آ کر وہ خاموشی سے فریش ہونے چلے گئے تھے۔ اکا دکا فراش انہوں نے چھپا لیا تھا تاکہ الیان نہ دیکھ پائے۔ فریش ہو کر وہ لاؤنج میں آئے اور احتیاط سے الیان کو اٹھا کر اندر کمرے میں لٹا دیا جو دیوار کے زیر ایسے سو رہا تھا۔ کچن میں ہلکا پھلکا کھانا کھا کر وہ اپنے اپنے بستر پر آ گئے تھے۔ قدموں کی چاپ پیدا کیے بغیر وہ آرام سے چلتا سالار کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا جو اس کی جانب پیٹھ موڑے موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ کسی لڑکی سے فلرٹ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھیں۔ یک تک اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تو اس نے بجلی کی تیز سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا اور دوڑ لگا دی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ سالار کو تو پہلے کچھ سمجھ نہ آیا۔ جب اس کی بدھی میں بات آئی تو وہ ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ ابے بن مانس کی اولاد، سو بے غیرت مرے ہوں گے جو تو پیدا ہوا ہوگا۔ میرا موبائل واپس کر نہیں تو بہت اشر برا کروں گا، یاد رکھیے۔ وہ مسلسل لاؤنج میں اور لان سے گول چکر لگا کر لاؤنج میں آ رہا تھا۔ چوہے بلی کی طرح بھاگ رہے تھے لیکن عمر اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس کسی طرح لیونگ روم میں گھس کر فارس اور الیان کو اس کا چھچوڑا پن دکھانا چاہتا تھا۔ ابے کسی گنجی کے رک جا، سالار نے دانت کھینچ کر کہا تھا۔ عمر کسی نہ کسی طرح لیونگ روم میں گم گیا تھا۔ لو فارس کدھر گیا؟ اس نے دوڑ لگا کر بیڈ پر چڑھ کر نیند دراز الیان سے پوچھا جو اچانک اس طرح اٹھ بیٹھا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ واش روم میں ہے لیکن تم؟ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ عمر نے موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ سالار نے اسے گردن سے دبوچ لیا، موبائل کھینچ کر پاکٹ میں ڈالتے اسے بدھی پر تھپڑ مارنے لگا تھا۔ امی بچاؤ مجھے، اس گینڈے سے بچاؤ مجھے! عمر ہاتھ پیر مارتا ہاتھ دہائیاں دینے لگا تھا۔ الیان سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ زور شور و غل سے اس کا سر درد ہونے لگا تھا جسے دیکھ کر دونوں سیدھے ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ ایوری تھنگ اوکے؟ سالار اس کے قریب بیٹھا بولا تھا۔ سر ہلا گیا تھا، بس سر میں تھوڑا درد تھا، وہ معصومیت سے بولا تو سالار کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ ہاؤ انوسنٹ یو آر! وہ اس کے گال کھینچنے لگا جس پر الیان کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہو گیا تھا۔ وہ مسکرایا جبکہ عمر کا کہکہ چھوٹ گیا تھا۔ کیا چیز ہے یہ مولوی یار، دیکھ کیسے بلش کر رہا ہے! اس کی جگہ کوئی لڑکی ہوتی تو نے بے ہوش ہی ہو جانا تھا۔ وہ مسلسل ہنستا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر الیان بھی مسکرا دیا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور فارس باہر آیا تھا۔ گیلے بالوں کو تولے سے خشک کرتا وہ قبر کی جانب آیا کیونکہ وہ شرٹ کے ساتھ لے کے جانا بھول گیا تھا۔ اس کی کسرتے جسم دیکھ کر عمر نے اوشپ میں ہونٹ گھمائے تھے۔ نائس باڈی بڈی! سالار نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھ کر کہا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھتا نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا تھا۔ عمر نے شرارت سے اسے دیکھا۔ وہ اٹھا اور جا کے اس کی پشت سے لپٹ گیا تھا۔ جانو آئی، آپ کتنے ہاٹ ہیں! اس کے گرد بازو حائل کرتے وہ پاس کو بری کرتا بولا تھا۔ الیان اور سالار کی ہنسی نکل گئی تھی جبکہ فارس مسکراہٹ ضبط کرتا اس کا بازو اٹھا کے اسے دیکھتا گھورنے لگا تھا۔ جانو ایسے تو نہ دیکھے نا، یہاں
سمتھنگ سمتھنگ ہوتا ہے۔ وہ اس کے بعد سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے دل کے مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زنانہ آواز میں بولا تھا، ادھر آ تیرا سمتھنگ نکالوں میں۔ پارس نے اسے بازو سے دبوچ کر قریب کیا تو عمر کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ اپنا بازو چڑھوا کے اس سے 10 قدم دور جا کر اپنے بازو پر کندھوں پر اس کی صورت بنا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ استغفراللہ، چھچھوڑے انسان، یہاں تو میری عزت بھی محفوظ نہیں ہے، یا اللہ میری عزت۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں رہ گئے تھے۔ فارس نے شرٹ پہن کر قریب پڑا، تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ بے غیرت کمینے، اسے مختلف القابات سے نوازتا وہ کھانا لینے کچن میں چلا گیا تھا۔ سلاڈ بھی اس کے پیچھے چلا گیا کیونکہ اب بھوک زوروں سے لگی ہوئی تھی۔ عمر نے منہ کھولا الیان کو دیکھا جس نے منہ پر تکیہ رکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ بڑبڑا کر وہ کمرے کی بکھری حالت سنوارنے لگا تھا۔ وہ کربڑ پر کربڑ بدل رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ تینوں بے سود پڑے ہوئے تھے۔ اس کا دل گھبرانے لگا تو وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ بیڈ سے پیر نیچے رکھ کر اس نے چپل پہنی اور آرام سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا باہر لان میں آ گیا تھا۔ رات کا پہر تھا۔ آسمان نے اپنے اوپر ٹمٹماتے تاروں کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چاروں چاند قدرے دور اکیلا جیسے روٹھا پڑا تھا۔ وہ سینے میں بازو باندھ کر لان کی سیڑھی پر بیٹھ کر خاموشی سے آسمان کو تکنے لگا تھا۔ کچھ سماعتیں یوں ہی بیت گئی تھیں۔ قدموں کی چاپ ابھری اور خاموشی سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ریحان نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اب یہاں اس وقت اس کی سیاہ اداس آنکھیں سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ جواب نہ پا کر وہ دوبارہ چہرہ سیدھا کرتا آسمان کو تکنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ اداسی سے بولی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل بہت زیادہ اداس تھا۔ الیان اپنے پیروں کو دیکھنے لگا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یوں ہی کہہ کر وہ اسے دیکھتے خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے رات کی تاریکی میں اپنی اداسی کی وجہ کھوجتے رہے۔ دادوں نے بتایا تھا کہ تمہیں چوٹیں آئی ہیں، وہ دھیمی آواز میں بولی تو الیان نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ ہاں آئی تو ہیں، تم ان سے فائٹ کرتے یوں مار کھا کر آ گئے۔ خفگی تھی۔ مجھے لڑنا نہیں آتا، جواب دیا گیا۔ وہ پل میں خاموش ہو گیا۔ آپ اداس ہیں؟ اسے لگا جیسے وہ اداس تھی۔ وہ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ بیچارگی سے بولتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جو جانے کے لیے پلٹ گئی۔ نور اس کی دھیمی آواز پر وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ ان راستوں پر سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا، ہر کسی کو اس کی منزل ملا نہیں کرتی۔ وہ آسمان پر نظریں ٹکائے بولا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ اس نے چھت پر ایک آخری نظر ڈالی تھی۔ وہ سارے کپڑے اتار چکی تھی۔ ہاتھ میں سوکھے کپڑوں کا ڈھیر پکڑے وہ سنبھل کر چلتی سیڑھیاں اتارنے لگی تھی۔ کپڑوں کی وجہ سے وہ سامنے دیکھ نہ پائی تھی اور اپنے دھیان میں آتے عمر سے ٹکرا گئی۔ اس کا پیر پھسلا اور وہ گرنے کے قریب تھی کہ عمر نے فوراً اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ وہ دونوں ایک لمحے کو خوفزدہ ہوئے تھے۔ چند پل یوں ہی وہ ایک دوسرے کے قریب رہے۔ ارحا کو پہلے ہوش آیا تو وہ جھٹک کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ عمر نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے جلدی سے سیڑھیوں میں بکھرے کپڑے اٹھانے لگی تھی۔ بغیر نظر اٹھائے وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی اور لانچ میں کپڑے رکھ کر مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں سے وہ چھت پر آ چکا تھا۔ بے شرم، بڑبڑا کر وہیں بیٹھ کر کپڑے طے کرنے لگی تھی۔ وہ سب تاج بیگم کے کمرے میں بیٹھی خوش گپوں میں مصروف تھی کہ ایک عورت کمرے کے باہر کھنکاری تھی۔ وہ چپ ہوتی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی تھی۔ تاج بیگم نے بھی ایک نظر انہیں دیکھا اور پیروں میں چپل پہن کر باہر آئی تھی۔ السلام علیکم۔ باہر موجود عورت اور ان کے ساتھ عجیب حلیے والے لڑکے کم آدمی کو انہوں نے سر تا پیر دیکھا اور پھر جواب دیا تھا، وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے۔ وہ انہیں لیے لانچ میں بیٹھ گئی تھی۔ جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ان کی بات وہ خاتون اپنے بیٹے کو دیکھ کر بولی تھی، جی ہم آپ کے ساتھ والی گلی میں رہتے ہیں۔ اچھا تاج بیگم نے سر ہلایا تھا۔ وہ آپ کی ان کی آمد کا مقصد ابھی بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ چاروں جو دروازے کے پیچھے چھپی باہر لانچ میں جھانک رہی تھی گرتے گرتے بچی۔ ابے یہ شیخ کہاں سے ٹپک پڑا؟ لڑکے کا عربیوں والا حلیہ دیکھ کر نور کی ہنسی نکل گئی تھی۔ لڑکے نے سر پر عربیوں کے سٹائل میں رومال باندھ رکھا تھا جبکہ ساتھ سفید کھلا سا چولا پہن رکھا تھا جو اس کے پاؤں تک آ رہا تھا۔ اونٹوں کی ریس میں اونٹ نے اسے لات مار کر یہاں پہنچا دیا ہوگا۔ وہ انہیں کچھ اس انداز سے کہا تھا، سب کھیکھی کرنے لگی۔ سلام یا امی، انا سلیم، وہ تاج بیگم کو دیکھ کر ایک انداز سے بولا تھا۔ انہوں نے جواباً نینا کے پیچھے سے اسے گھورتے ہوئے سر ہلا دیا۔ جی اصل میں وہ ہم کافی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں آئی ہیں، ماشاءاللہ اتنی پیاری بچیاں ہیں آپ کی۔ بچیوں کے نام پر تاج بیگم کے ذہن میں الارم بجا تھا۔ نور کو شرارت سوچی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو مرحا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اندر آؤ، دادو غصہ ہوں گی۔ وہ اسے گھور کر بولے تو نور نے سر یہ بغیر ہاتھ چھڑوا دیا تھا۔ یار کچھ نہیں کہتی وہ، رکو ذرا ابھی دیکھنا مزہ چکھاتی ہوں یا اہل امی ابو کو۔ اس کی بات پر حور پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی تھی جبکہ ارحا نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ السلام علیکم، وہ ان کو سلام کرتی تاج بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ 2 نمبر عربی لڑکے کی تو آنکھیں ہی ابل آئی تھی۔ ماشاءاللہ یا امی بنت خوبصورت، وہ اسی کی نمائش کرتا ہوا بولا تو نور نے آنکھیں چھوٹی کیے سے گھورا تھا۔ استغفراللہ یا امی، استغفراللہ۔ اس کے کمپلیمنٹ پر عورت اپنے بیٹے کو گھور کر چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ معذرت چاہتی ہوں، سیدھا مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ اصل میں اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھ رہی ہوں۔ کسی جاننے والے نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ وہ نور کا سر سے پیر تک جائزہ لیتے بولے جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے تاج بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کی بات پر تاج بیگم نے آنکھیں گھمائی تھی۔ یس یا امی،
انا حزایا یا ہم کو تو 4 شادیاں جائز ہیں. حاضہ آر یو یا امی ابو 4 بیویاں. حاضہ انا کو 1 منٹ میں سیدھا. انہوں نے آنکھ مار کر اوپر کی طرف اشارہ کیا تھا. اوپر بھی پہنچا سکتی ہیں. اس کی بات پر لڑکے نے تھوک نکلا تھا. ہاں ہاں مزاحتاً شدیداً وہ خواہاں میں ہنسا تھا. تاج بیگم کی بس ہو گئی تھی. بہن بات یہ ہے کہ ابھی میری بچیاں بہت چھوٹی ہیں, پڑھ رہی ہیں. میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. معذرت آپ جو چاہتی ہیں ویسا ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. ان کی صاف گوئی پر مقابل بیٹھی عورت منہ بنا گئی تھی. چلو بیٹا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. ہم چلتے ہیں. پھیکا سا مسکرا کر ابو یا امی حاضہ کو وہاں لیے وہاں سے چلی گئی تھی. تو کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر. کوئی نہ کوئی جان نہ پہچان نہ کوئی تمیز کے بندہ گھر میں آنے سے پہلے اطلاع کر دے. پور منہ بنا کر کہتی ہوئی ان کے برابر دھپ سے آ کر بیٹھ گئی تھی. بس بیٹا ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ. ارحا مرحا بھی وہیں آ گئی تھی. ویسے تم نے خوب جواب دیا نے مرحا. نور کو دیکھ کر ہنستی ہوئی بولی تھی. ہے نا وہ اس 2 نمبر عربی کی صورت یاد کرتی کھلکھلا گئی تھی. دادو آج کسٹرڈ کھانے کا دل کر رہا ہے بہت. آپ بھی آج بنا لینا. جوہور پہلے دادی کو دیکھتی پھر ارحا سے لاڈ سے بولی. وہ مسکرا دی تھی. اچھا بنا لیتی ہوں. پیار سے اس کا گال تھپتھپاتی ہوئی بولی تو ظہور نے مسکرا کے سے لپٹ کی. ماشاء اللہ تم سب اللہ تم سب کو نصرت بس میں پوچھ رکھے. اور آپ کو بھی. مرحا نے پیار سے انہیں دیکھتے کہا تو مسکرا دی. الیان ہاسپٹل سے آتا سیدھا کمرے میں آیا تھا. گاڑی کی چابی سائڈ ٹیبل پر پھینک کر وہ فریش ہونے کی غرض سے فوراً باتھ روم میں گھس گیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو تولیے سے گیلے بال پہنچنے لگا تھا. اتنے میں سرار بھی یونیورسٹی سے آ گیا. ہیلو سویٹ ہارٹ. بٹس اس کی اگلی بار منہ میں رہ گئی تھی. دونوں نے بیگ ڈریسنگ روم سے نکلتے عمر کو دیکھا. ان کا منہ کھل گیا تھا. سامنے وہ پیٹ پہاڑ رکھے دوپٹے سے منہ کو چھپاتا باہر نکلا تھا. تو پریگننٹ ہو گیا ہے. ریحان پوری آنکھیں کھولتا اس کے پھولے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر بولا تھا. کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے. وہ عورتوں کی طرح دیدے نچا کر بولا تو عمر نے جھٹکے سے رپٹا منہ سے. وہ تارا مولوی صاحب یہ ہے وہ جس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا. وہ سرار کی طرف دیکھ کر آنکھ مارتا ہوا ایک باریک سی آواز میں بولا تھا. ہونے والے چنٹو کے ابا. وہ پیٹ پکڑ کر چلتا ہوا سرار کے نزدیک آیا تو اس نے عمر کو لات ماری تھی. ایک نمبر کے لانتی لگ رہے ہو بغیرت. پاؤچ. عمر نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھی ہونے کی اداکاری کی تھی. کیا ہوا. ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تجھے. الیان نے شرارتی مسکراہٹ سے کہنے لگا تو وہ سرار وہیں بیٹھنے لگا تھا. ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا. عمر نے موبائل آن کر کے اسپیکر پر ڈالا اور گانا لگا دیا. کیا کہہ دیا تو نے یہ جانم جب سے ہم تم سے ملے قسم ہم رہے نہیں ہم. او پیا کیا کیا ہے صنم. عمر نے چاہ کر دونوں ہاتھ ماتھے پر لے جاتا ناگی ناز کرنے لگا تھا. الیان نے جلدی سے فارس کو ویڈیو کال کر دی تھی. فارس جو میٹنگ میں تھا 1 سیکنڈ کہہ کر کال اٹینڈ کر گیا تھا. شاید کوئی ضروری بات ہو. اسے اندازہ نہ ہوا کہ موبائل لاؤڈ اسپیکر پر ہے. اس کے اٹینڈ کرنے کی دیر تھی کہ اسپیکر سے گانے کی تیز آواز گونجی تھی اور ناگی ناز کرتا عمر اسکرین پر آیا تھا. فارس نے ہڑبڑا کر کال کاٹ دی تھی. سوری کنٹینیو کرے ہیں کمینے کہیں کہ ذرا لو ان کال کا بات سے نوازتا. وہ دوبارہ میٹنگ پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا. ریحان نے موبائل پاکٹ میں ڈالا اور عمر کے سامنے آیا. جانی تم بھول گئے ہو. وہ الیان کے گال پر انگلی پھیرتا ہوا بولا. کیا بھول گیا ہوں. الیان نے اس کی انگلی کو پیچھے کرتے دانت میں دبا لیا جس سے وہ سی کر کے رہ گیا تھا. عمر کہنے لگا. وہ سارے پل جن میں ہم دونوں نہر والے پل پر ایک دوسرے کی جوئیں نکالا کرتے تھے. کہتے ساتھ ہی زوردار کہکا لگا گیا تھا. الیان جو جوتا اتار کے اس کی طرف بڑھا تھا اور دوپٹہ لہراتا باہر بھاگ گیا تھا. ابے یار کس بے شرم سے پالا پڑا ہے ہمارا. دل تو کرتا ہے اسے کوڑے میں پھینک دوں جا کر. وہ سرار کو دیکھ کر ناک منہ چڑھا کر بولا تھا. ایک دم باہر سے درام سے گرنے کی آواز آئی تھی. دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تو وہی سمجھا جو میں سمجھا. سرار نے تصدیق چاہی کہ ہاں. الیان کہتے ساتھ ہی کہکا لگا گیا. اب پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک. دادو پلیز مان جائے نا. نور اور حور کب سے یونیورسٹی ٹور کے لیے انہیں منانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ مان ہی نہیں رہی تھی. میں نے کہا نا نہیں جانا تو نہیں جانا. تاج بیگم غصے سے بولی تھی. کشمیر جانے کی اجازت دے دو تم چاروں کو. کچھ خدا کا خوف کرو. میرا حوصلہ نہیں پڑتا تم سب کو اتنا دور بھیجنے کا. حور غصے سے اٹھی تھی. اگر ہمارے ماما پاپا ہوتے تو وہ کبھی ہمیں منع نہ کرتے. غم غصے کی ملی جلی کیفیت سے بول کر وہ روتی باہر بھاگ گئی تھی. تاج بیگم کا غصہ پل بھر میں اڑن چھو ہوا تھا. ارے حور بات تو سنو باولی لڑکی. وہ نور کو دیکھ کر بولی جو خود بھی کچھ سنجیدہ نظر آ رہی تھی. دادو آپ کیوں منع کر رہی ہیں. کیا آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے. وہ منہ بنا کر بولی تھی. نہیں میرے بچے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس آج کل کا زمانہ بہت خراب ہے. تاج بیگم اس کے بال سنوارتے ہوئے کہنے لگی تھی. کیا آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے. نور پھر سے بولی تھی ہے بیٹا لیکن پھر تو بس تو پھر ٹھیک ہے نا. وہ ان کی بات کاٹ کے کہنے لگی تھی. پلیز دادو مان جائے نا. حور بھی دکھی ہو گئی تھی. آپ نے
ہمیشہ ہم سے اتنا پیار کیا ہے اور خواہش پوری کی، اب مان بھی جائے نا۔ ان کا ہاتھ چوم کر بولی تو تاش بیگم کو ماننا ہی پڑا۔ پہلے کبھی جیت سکتی تھی تم لوگوں کے آگے؟ مصنوعی خفگی سے بولی تو وہ خوشی سے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ میں حور کو بتاتی ہوں۔ حور وہ بھاگتی باہر گئی تھی۔ دادو مان گئی ہیں یار، اب تو موڈ ٹھیک کرو۔ وہ ٹی وی لانچ میں ان کے ساتھ دب سے بیٹھ گئی، بولی تھی۔ حور کے چہرے موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا، سچ میں مشہور نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں نا، نور مزے سے بولی۔ ایسا کوئی کام ہے جو نور دی گریڈ نہ کر سکے؟ کیا ہوا؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ میرا لانچ میں آتے ہوئے چاکلیٹ منہ میں ڈال کر بولی تھی، یار آپ ہی بندہ صلح ہی مار لیتا ہے۔ حور نے دیدی نظروں سے چاکلیٹ کو دیکھ کر اٹھی اور باقی بچی ہاتھ چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ لی تھی۔ مرحا نے اسے گھورا تو مزے سے جا کر بیٹھ گئی۔ یونی کا ٹور جا رہا ہے کشمیر آپ کا، اور ارحا کا بھی نام لکھوایا ہے میں نے۔ نور صفحے پر نیند تراش ہوتے بولی تھی، واؤ کشمیر جا رہا ہے، میں تو جاؤں گی۔ وہ فوراً ایکسائٹڈ ہوئی تھی، میں نہیں جا رہی، میرا نام کٹوا دو۔ ارحا کچن سے جھانک کر بولی تو تینوں کا منہ لٹک گیا تھا۔ کیوں آپی؟ وہ تینوں اسے منانے کے لیے کچن میں گھس گئی تھی۔ وہ چاروں لون میں گھاس پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کا موضوع یونی ٹور تھا۔ سلار چاہ رہا تھا کہ وہ سب جائیں، ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں۔ میں تو چلا جاؤں گا، بس ارحا کو بھی منا لوں۔ عمر شرارت سے بولا تھا، بڑا ہی ڈیش قسم کا بندہ ہے تو۔ سلار اس کی عمر پر دھموکا جڑ کر بولا تو عمر بلبلا اٹھا۔ اچھا میں ڈیش قسم کا ہوں تو کیا ہے؟ حور کو پرپوز بھی کر ڈالا ڈیش نے، اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ساری خبر ہوتی ہے عمر کو، اس نے سلار کا بانڈا پھوڑا تھا۔ الیان دیدہ پاڑے سلار کو دیکھنے لگا، کیا مطلب؟ تو بڑا فاسٹ نکلا۔ وہ بھی تک حیرت زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سلار نے منہ پر ہاتھ پھیر کر عمر کو موقع دکھایا تھا، چھوڑو سویٹ ہارٹ ان باتوں کو، ڈن کرو نا، میں یونیورسٹی پہ بات کرتا ہوں۔ سلار نے موضوع بدلا تھا، فارس یار چلنا تجھے؟ میرا بھابھی کی قسم، الیان نے قسم سے شرارت سے فارس کو دیکھ کر بولا تو آنکھیں دکھاتا اٹھا تھا۔ کیا کہا تو نے بے غیرت؟ تو ذرا شرم نہیں آئی تم لوگوں کو؟ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا، بچاؤ امی۔ الیان اندھا دھند بھاگا تھا کیونکہ فارس کے تیور اس سے باور کروا دیے تھے کہ اب اس کی بینڈ بجنے والی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر عمر کہکا لگا گیا تھا۔ سلار کو اپنی طرف خونخوار نظروں سے دیکھ کر کہکا اس کے حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ آپ کون؟ اشرفی لہجے میں اس سے سوال اشرفی لہجے میں کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کی بھی شامت، کہیں اس کی بھی شامت نہ آ جائے۔ ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر کے وہ کشمیر پہنچے تھے۔ سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تمام اسٹوڈنٹ اور ٹیچر نے ایک لگژری ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ اگلے صبح وہ جلد ہی بیدار ہو گئے تھے۔ 9 بجے سب نے ناشتے پہ اکٹھا ہونا تھا، پھر وہاں سے وادی نیلم کے لیے نکلنا تھا۔ حور اٹھ جاؤ، ارحا نے جمائے روکتے ہوئے حور کو ہلایا جو منہ پسوڑتے ہوئے سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ سلار سر آئے ہیں؟ انہوں نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھی اور ہونکوں کی طرح سے دیکھنے لگی۔ آہا، نور اس کی حالت دیکھ کر ہنسی تھی۔ وہ بس اسے دیکھتی اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں تیار ہو چکی تھی۔ چاروں نے بلیک ٹاپ کے ساتھ بلیک جینس اوپر بلیک لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، ہلکا سا براہ نام میک اپ کیا تھا۔ حقیقتاً انہیں میک اپ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے ہی بہت زیادہ حسین تھی۔ چاروں نے بال کھول رکھے تھے اور مرحا اور ارحا کے سلکی و گھنے بال کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ حور کے برے سلکی بال کمر تک آ رہے تھے، جس نے اسے آگے کی جانب ڈال رکھے تھے، جبکہ نور کے کندھے سے نیچے تک اسٹیپ کٹنگ کی ہوئی تھی۔ چاروں کی ایک جیسی نیلی آنکھیں، ایک جیسی ڈریسنگ انہیں سب میں ممتاز بنانے والی تھی۔ لانگ اسٹرپ سے ٹیڑھا کر کے کندھے پر ڈال کر وہ چاروں روم ڈور بند کرتی نچلے فلور پر آئی تھی۔ آتے ہی ان کی نظر چاروں پر پڑی جو ان کے جیسے بلیک ہی ڈریسنگ کر آئے تھے، سیاہ جینس، سیاہ سویٹر اور جوگرز میں۔ الیان نے جیکٹ دائیں کندھے پر ڈال رکھی تھی، کلائی پہ پہنی اسمارٹ واچ کو دیکھتا لڑکیوں کو مکمل نظر انداز کرتا ہوا بےحد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ عمر نے خالی سویٹر پہننے کو ترجیح دی تھی، بقول اس کے وہ ایسے زیادہ ہینڈسم لگتا ہے، جبکہ سلار نے آنکھوں پر فریم گلاسز چڑھا رکھے تھے جن میں وہ بہت زیادہ گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل کسی نہ کسی بات پر مسکرا رہا تھا، 6 فٹ سے نکلتا قد، گال میں بار بار پڑتا ڈمپل، ہزل گرین آنکھیں اور بڑی بڑی داڑھی، کیوں نہ لڑکی اس کے پیچھے پاگل ہوتی۔ ان تینوں سے کچھ فاصلے پہ بیٹھا فارس بیزار نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس نے سویٹر کے اوپر گلے میں سیاہ مفرل لے رکھا تھا جس کے دونوں کونے آگے کی طرف تھے، سرمئی آنکھوں میں بزاری لیے وہ دیکھنے والے کو ٹھٹکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کسرتی جسم، بڑی بڑی داڑھی، مونچھیں، تیکھے نقوش اور سیاہی مائل ناپی لب جنہیں پیچھے وہ بے حد مغرور لگ رہا تھا۔ نور نے چور نظروں سے الیان کو دیکھا تھا جو اسے دیکھ ہلکی سی اسمائل پاس کر گیا تھا اور جلدی سے نظروں کا زاویہ تبدیل کر دی۔ وہ نے سلار کو ڈھونڈنے کو نگاہ دہرائی تھی تو اس کی جانب گہری نظر سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پل میں سرخ ہوئی تھی۔ آپ پیچھے چلے، اس نے مرحا کو دیکھ کر کہا جو فارس کو دیکھ رہی تھی۔ فارس کو دیکھتے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ حور کو اپنی طرف دیکھتے پا کر سر پٹا گئی تھی۔ ہاں چلو، ارحا سب کو نظر انداز کرتی ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے ہجوم تک آئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر عمر کی طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ مسلسل نرم گرم نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت پر وہ سرخ ہوتی رخ بدل گئی تھی۔ بے شرم! وہ چاروں وہاں سب میں نمایاں تھے، جب بھی سب کی نظروں کے سائے میں تھی۔ اوہو سنیا، کوئی لفٹ ہی نہیں! ایک لفر سا لڑکا ان کے پاس آتا رکتا
غیر محسوس انداز میں بولا تھا۔ اٹھا گھبرا گئی تھی۔ چلو ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ ان کو دیکھتی ہوئی بولی تو نور کی تیزی چڑھی تھی۔ کیوں جائیں ہم؟ آپ 1 منٹ رکے، ذرا اس خبیث کو اس کا ابا یاد کرواتی ہوں۔ لفٹ چاہیے تجھے ہم سے؟ وہ پیر سے شوز اتارتی زور سے بولی تو ارد گرد اسٹوڈنٹ کے علاوہ وہ چاروں بھی ان کی طرف دیکھتے فوراً چلے آئے تھے۔ ان کی غیرت نے جوش مارا تھا۔ وہ لڑکا سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر گھبرا گیا تھا۔ رکو ذرا صبر کرو۔ نور نے ان چاروں کو دیکھتے رکنے کا کہا تھا اور شوز پیر سے اتار کر اس کے پیچھے دوڑ لگائی تھی۔ لوگ انہیں راستہ دیتے جا رہے تھے۔ ایسا منظر پہلے کبھی دیکھنے کو کہاں ملا تھا۔ ایک لڑکی جوتا پکڑے ایک لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ان کو کیا خبر تھی کہ لڑکوں کی جوتوں سے پٹائی کرنا نور صاحبہ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ لڑکا جان بچاتا ہوٹل سے باہر بھاگا تھا۔ چل نور، ایسے ہی نہیں جانے دینا اس لفنگے کو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا شوز پوری قوت سے پھینکا تھا جو اس لڑکے کی کمر پر جا کے لگا تھا۔ وہ دوہرا ہوتا ایک پل کو رکا اور پھر سر پر پیدا کر بھاگ گیا تھا۔ نور نے جا کر شوز پکڑا اور پیر میں ڈال کر واپس آئی تھی۔ سب ستائش نظروں سے دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ ایسے لڑکے کیا ضرور ہونی چاہیے۔ کسی نے تبصرہ کیا تو وہ کالر کھڑا کرتے واپس آئی تھی۔ بس کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ ایک ادا سے جھک کر چٹک کر بال جھٹک کر بولی تھی دھیان سے۔ ہاں تبھی کہتی ہوں پنگا نہ لیا کرو مجھ سے۔ وہ عمر کو دیکھ کر نچلا لب دبا کر ایک پیر زور سے زمین پر مار کر بولی تھی تم جیسی ٹڈی کی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ وہ بھی حساب بے باک کرتا ہوا بولا تھا نور کیا طریقہ ہے یہ؟ اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو بہت برا پیش آؤں گی میں۔ کٹھانی سے ڈانٹا تو اپنا برا سا منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ اوکے سوری۔ اس کی درگت پنتی دیکھ کر عمر نے سے زبان چلائی تو وہ ہنکار پڑھ کر رہ گئی تھی۔ اتنا بڑا کتا الیان کا حلق سوکھ گیا تھا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، تمہاری آواز سن کر وہ سیدھا تمہیں ہی کھانے آئے گا۔ نور نے کڑے تیور سے اسے گھورا تھا۔ بڑا ہوں تم سے آپ کہا کرو۔ وہ بھی سب بھولتا ہوگی سے بولا تھا۔ نہیں کہتی کیا کر لو گے؟ وہ کمر پر ہاتھ لگا کر پوری پٹاخہ بنی سے گھورنے لگی تھی۔ بہت کچھ کر سکتا ہوں میں، الیان نے اسے چیلنج کیا تھا۔ اچھا میں بھی تو دیکھوں کیا کر سکتے ہو، انہوں نے جیکٹ کے بازو موڑتے ہوئے کہا تھا۔ الیان نے اچھا کے انداز میں سر ہلایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کر گیا۔ نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے کھا جانے کی نظروں سے دیکھا اور دور دھکیلنا چاہا تھا۔ اب اتنا بھی شریف نہیں ہوں میں، الیان نے چھپ کر اس کی کان میں سرگوشی کی تھی۔ کتے صاحب لائب رومانٹک شو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ وہ یہاں کس کام کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں ڈر سے الگ ہوئے تھے۔ یہ تو ہماری طرف آ رہا ہے۔ الیان کی ہیرو پنتی پل میں الجھ ہوئی تھی اس کی تو نور نے دانت پیس کر کتے کو دیکھا اور بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کی طرف دوڑی تھی۔ کتے کو پہلے تو سمجھ نہ آئی بھئی اس کی طرف وہ اس کی طرف دوڑا لیکن جب بڑا سا پتھر اس کے جسم پر لگا تو دم دبا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ چلو اب کہیں کہ یہیں رات گزارنی ہے۔ نور روانگی میں بول گئی تھی لیکن جب سمجھ آئی تو زبان دانتوں تلے دبا کر سیدھی ہو کر چلنے لگی۔ الیان محفوظ ہوتا دوڑ کر اس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ قدم ملانے لگا تھا۔ ایک دفعہ پھر کہنا وہ اسے تنگ کرنے کے لیے بولا تھا۔ وہ تیکھی نظر سے دیکھتی جا رہی تھی، جلدی جلدی چلنے لگی۔ اچھا سنو تو۔ اچھا سوری۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے سے آنگ لگانے لگا تو مزید خفا ہوئی تھی۔ بولنے پر ٹیکس نہیں لگتا۔ عمر نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھان تیکھی نظروں سے دیکھا تو ایسے دیکھنے پر لگتا ہے وہ نہ کسی میں شرارت سے گویا ہوا تھا۔ تم اپنا منہ بند ہی رکھو، کہیں ترواہ نہ لینا۔ ارہا ضبط کھوتی ہوئی کلس کر بولی تھی۔ عمر سے ہنسی ضبط کرنا محال ہو گیا تھا۔ کیسے توڑو گی میرا خوبصورت منہ اپنے چنے ہاتھوں سے؟ وہ کہتا لگا گیا تھا۔ اس کی بات پر ہنسی تو ارہا کو بھی آئی تھی لیکن وہ ہنس کر اسے مزید شوخی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو جلدی ہم پیچھے نہ رہ جائیں، بس باتیں ہی بگاڑنی آتی ہیں تمہیں۔ وہ میرون جیکٹ کے پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالتی تیز تیز چلنے لگی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگا۔ نہیں جی بس باتیں ہی نہیں بندے بھی بگاڑنے آتے ہیں مجھے۔ شرٹ کے نہ نظر آنے والے کالر کو کھڑا کرتا فخر سے بولا تھا۔ ابھی کچھ کہتی کہ دونوں محسوس ہوا کہ ان کے پیر زمین سے اوپر اٹھ رہے ہیں۔ دونوں نے حیران نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اچانک وہ دونوں ایک جال میں مقید اکٹھے لٹک رہے تھے۔ کسی جنگلی نے شاید جال بچھایا تھا، کسی جانور کے لیے لگا رکھا تھا جس میں وہ دونوں پھنس گئے تھے۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں درخت کے پار سے آتی رسی کے ساتھ بندھے ہوئے الٹے لٹکے بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ ارہا اسے دبوچی آنکھیں میچے چیختی جا رہی تھی جبکہ عمر ہونکوں کی طرح سر گھما کے دیکھ رہا تھا جیسے یقین نہ آ رہا کہ دونوں واقعی قید ہو چکے ہیں۔ ارہا کو اپنے بےحد قریب دیکھ کے اسے شرارت سوچی تھی عمر اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائے ایسا امپاسبل تھا۔ سنسان جنگل، ہم دونوں قید، تنہا اور رومانٹک۔ وہ تیسری نگاہ کا بولا تو ارہا نے غصے سے نتنے بڑھائے تھے۔ شٹ اپ! وہ اس کے کان میں اتنی زور سے چیخی کہ وہ اپنا کان سلانے لگا تھا۔ بہرا نہیں ہوں میں؟ اب کہ وہ بھی تنگ آ کر بولا تھا۔ جیب سے نیل کٹر نکال کر پہلے دونوں کے پیر سے لپٹی رسی نکالی۔ وہ دونوں کافی تگ کے بعد سیدھے ہو کر بیٹھے تو وہ جال اترنے لگا تھا۔ چند منٹوں بعد جب جال میں کافی بڑا سا سوراخ ہو گیا تو اس نے پیر باہر نکالا اور ارہا کو بھی ایسا ہی کرنے کا کہا۔ جب اس نے ڈرتے ڈرتے پیر باہر نکالا تو عمر اب اس کا
ہاتھ کام کر نیچے کو کود گیا تھا۔ ارحا کی چیخ بلند ہوئی تھی اور ڈر کے ہمارے آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ جب اسے لگا کہ وہ صحیح سلامت ہے تو اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ دونوں صحیح سلامت۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور منہ بناتا آگے چل دیا تھا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ان سب کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ سب نے بہت انجوائے کیا تھا۔ اس دوران کچھ لوگ دلوں میں نئے جذبات پروان چڑھنے لگے تھے۔ چاہت کی میٹھی مہک چار سو کرنے لگی تھی۔ بلا شبہ یہ سفر آٹھویں کو ہمیشہ یاد رکھنے والا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ جب وہ چاروں یہاں آئی تھی تو انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا وہ یوں کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس متعلق سب سے پہلے داتوں کو بتایا تھا، پھر اپنے جذبات ایک دوسرے سے بانٹے تھے۔ تاج بہن کے لیے ہی کافی تھا کہ کی بچوں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا تھا، بلکہ ان پر اعتماد کرتے ہوئے سب سے پہلے انہیں اپنی پسند سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے مناسب وقت پر بات کرنے کا کہتے انہیں فی الحال خاموشی اختیار کرنے کا کہا تھا۔ دوسری جانب بھی جذبات کی مہک پہنچ چکی تھی۔ وہ جانتے تھے سب کو کون کس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے اور مطمئن تھے سب سوائے سلار کے۔ اس نے تو یہ سب اپنی عادت کے مطابق وقت گزارنے کی نیت سے شروع کیا تھا، لیکن اب اس کے جذبات بدلنے لگے تھے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں عمر سے بات کر رہا تھا۔ یار میں سیریس ہو رہا ہوں۔ اس کی بات پر عمر کا کہکہ گونجا تھا۔ نہ کر تو اور سیریس کا گدے سمجھتا ہے تو مجھے، لیکن میں ہوں نہیں۔ پوری یونیورسٹی تجھے کیوٹ کمینے کے نام سے جانتی ہے اور ایسا تیری رنگین مزاج طبیعت کی وجہ سے ہے۔ انہیں بے خبری میں علم نہ ہوا کہ حور اور ارحا کب سے پیچھے کھڑی ان کی باتیں سن رہی ہیں۔ سلار نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں یار اب بات کچھ اور ہے، وہ آہستہ سے بولا تو عمر سر ہلا گیا۔ کچھ سمجھ سکتا ہوں میں۔ پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ لڑکیاں وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں اور کوئی محبت نامی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے کان کبا چکا تھا، لیکن جب سے مجھے ارحا سے محبت ہوئی ہے میری سوچ بدل گئی ہے۔ ہر لڑکی کریکٹر لیس نہیں ہوتی۔ اس کی پہلی آدھی بات تو ان دونوں کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، لیکن اگلی بات آہستہ بولنے کے باعث وہ سن نہ سکی۔ حور کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کسی احساس کے تحت اس نے پلٹ کر دیکھا تو ان دونوں کو وہاں کھڑا دیکھ کر گھبرا کر اٹھا تو سلار نے اسے یوں دیکھا، اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی بھی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ شٹ، اسے خود پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ حور کی آنکھوں سے گرتے آنسو سے باور کروا چکے تھے کہ سب سن چکی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پلٹی اور دوڑتی ہوئی وہاں سے بہتے گالوں سے سیدھے چلنے لگی تھی۔ عمر نے ارحا سے کہنا چاہا جو تم نے سنا وہ غلط ہے یار، میرا مطلب ہے تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بے اختیار کرایا تھا۔ ارحا آنکھوں میں غصے کی سرخی لیے اسے دیکھتی رہی۔ یکدم وہ پلٹی اور تن تن کرتی وہاں سے چلے گئی۔ عمر غصے سے سلار کے گھورتے اس کے پیچھے بھاگا جو لون کے وسط تک پہنچ چکی تھی۔ رکو بات سنو میری، وہ خود کو ضبط کرتا بولا تھا۔ اسے بھی غصہ آنے لگا تھا۔ اب ایسے کیسے وہ پوری بات جانے بغیر اس کو غلط سمجھ سکتی ہے، راستہ چھوڑو میرا۔ عمر کو اپنے راستے میں حال دیکھ کر وہ نتنیاں پڑھا کر بولی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے منہ پر ایک چماٹ لگا دے۔ اتنا سب کر کے بھی وہ کس طرح بہادری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا راستہ، پہلے تم مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرو بینا، کیونکہ تمہارا ہر راستہ میری طرف ہی آتا ہے۔ وہ بھی آنکھوں میں غصہ سمے اس ٹڈی سی لڑکی کو دیکھ کر بولا تھا جو اس کے دل پر پوری شان سے حکومت کرنے لگی تھی۔ تو پھر مرو یہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں سے بولتی سائڈ سے نکلنے لگی کہ عمر کا دماغ گم گیا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیتا نچلے لہجے میں دھاڑا تھا۔ ارحا کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ کیا رہ گیا ہے بات کرنے کو اب؟ ہاں، تم بھی اپنے دوست کی طرح گھٹیا ہو، اپنے مزید تک تم اپنے جذبات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم دونوں نے ہم بہنوں کو؟ ایسی گری پڑی ہیں تم، وقت گزاری کا سامان بناؤ۔ وہ غیر سوچے سمجھے بولتی جا رہی تھی۔ شٹ ہے، وہ صرف آنکھوں سے اسے دیکھتا دھاڑا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ بہت بکواس کر لی تم نے اور میں نے سن لی۔ اب اگر تم نے کچھ لون میں کسی کے قدموں کی آواز سن کر وہ لب بھیج کر اس سے کھینچتا، لون کے پچھلے حصے میں لے آیا تھا، جھٹکے سے اسے دیوار سے لگاتا، اس کے گرد دیوار پر بازو رکھ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اور جنگلی بلی بنی اس کا منہ نوچنے کے در پر تھی۔ عمر کا اب سائمانوں میں دماغ گھوما تھا۔ اس نے غصے سے لون میں دیکھتے اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ بس بہت بول لیا تم نے، بغیر کچھ جانے کیسے تم میرے بارے میں ایسی رائے قائم کر سکتی ہو؟ وہ اپنی مضبوط گرفت میں پڑپڑاتی اس لڑکی کی نیلی آنکھوں میں اپنی سرخی مائل آنکھوں کو گاڑ کر سب میلی سے بولا تھا۔ بتاؤ ایسا لگتا ہوں میں تمہیں؟ بولو اگر اتنا ہی گھٹیا اور آوارہ لگتا تو کیوں مجھے اپنے دل میں بسایا تم نے؟ وہ دیوار پر اس کے برابر میں ہاتھ مارتا درستگی سے بولا تو بھیگی نین کٹورے سے اسے شکایتی نظروں سے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یار، اسے روتا دیکھ کر بے بسی سے بولا تھا ایک بار میری بات سن لو، پھر جیسا تم چاہو گی ویسا ہی کرنا۔ وہ اس سے فاصلے بہت سنجیدگی سے بولا۔ سلار ایسا تھا میں مانتا ہوں، لیکن وہ بدل گیا ہے۔ وہ یہی بات گھس کر رہا تھا مجھ سے، اور جہاں تک میری بات ہے میرے جذبات میں کہاں کھوٹ دیکھا تم نے؟ میں نے کبھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تو میں نے سچی محبت کی ہے تم سے، اور اس بات کا ثبوت بہت جلد دیکھوں
دیکھ لو کہ جب میں تمہارا رشتہ مانگنے آؤں گا، لیکن خالی محبتوں کے سہارے رشتہ نہیں چلا کرتے، رشتے اعتبار مانگتے ہیں۔ آج تمہاری آنکھوں میں نے اپنے لیے اعتبار کی بے اعتباری دیکھ کر مجھے بہت دکھ پہنچا ہے۔ عمر کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی تو عرفا کو اپنے کہے گئے الفاظ پر ندامت ہوئی تھی۔ جذبات کی رو میں بہہ کر وہ اسے پتہ نہیں کیا کچھ کہتی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے رو دینے کو تھی۔ مجھے سوری نہیں چاہیے، مجھے باتیں چاہیے تم سے کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے تو میرا اعتبار کرو کہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اسے اعتبار مانگ رہا تھا۔ کرو گی وعدہ؟ وہ گیلی آنکھ سانس اندر کھینچتے ہوئے اسے اعتبار سونپ دی تھی تو وہ بھی سکون کا سانس لیتا مسکرا دیا۔ فارس آفس سے سیدھا لاؤنج میں آیا تھا اور سلار کو سگریٹ پیتے دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ اس نے پاس ہی بیٹھے الیان سے اشاروں میں پوچھا تو بیچارگی سے کندھے اچکا گیا تھا۔ میں جب سے آیا ہوں پوچھ پوچھ کر تھک گیا ہوں، لیکن نواب صاحب جواب ہی نہیں دے رہے، بس سگریٹ پھونکتے جا رہے ہیں۔ فارس نے ایک نظر دیکھا، پھر کوٹ اتار کر صوفے پر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتی پھر اس نے کچھ فاصلے پر پڑے ٹیبل پر جگ سے پانی کو اٹھا کر بڑھا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ یہ کیا بولے گا میں بتاتا ہوں۔ عمر طنز نظر سے سلار کو دیکھنے لگا تھا۔ عمر کی مشکوکہ کو علم ہو گیا کہ اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہے۔ ارحان نے بھی ساری بات سن لی جب یہ مجھے سب بتا رہا تھا۔ وہ بھی غلط سمجھ بیٹھی تھی، کتنی مشکل سے اسے سمجھایا میں نے۔ اس سالے کی وجہ سے میرا کام بھی خراب ہونے والا تھا۔ وہ دل کی بڑاس نکالنے لگا۔ بکواس بند کر اپنی سلار سے فون کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ کیوں سچائی ہضم نہیں ہو رہی؟ کیا یہی تو ارادے تھے نا تیرے؟ مجھے تو شک ہے کہ تو ابھی بھی نہیں بدلا۔ عمر بھی ہر لحاظ سے بلائے طاق رکھتا بولا تھا۔ الیان تو حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنا سب ہو گیا اور انہیں خبر بھی نہیں تھی، جبکہ فارس پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں لڑے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے عمر اور سلار کو دیکھتے سختی سے بولا تھا، اس سے کہہ اپنی بکواس بند کر لے نہیں تو منہ توڑ دوں گا۔ سلار دانت پیس کر تشنگی سے بولا تھا۔ عمر کو بھی غصہ آ گیا۔ تو ہاتھ لگا کے دکھا، مجھے منہ توڑ کر نہ رکھتی۔ منہ توڑنا تو دور کی بات ہے، سلار ماتھے پر بر ڈالے آگے ہاتھ ہلے۔ اس نے عمر کے سینے پر ہاتھ رکھتے سے پیچھے دھکیلا تو عمر کا سب جواب دے گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ سلار نے بھی ہر لحاظ ختم کر کے اس کے منہ پر مکہ مارا اور پھر دونوں گتم گتا ہونے لگے تھے۔ فارس پھرتی سے آگے آیا اور ان کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس صورتحال سے الیان گھبرا گیا۔ وہ بھی جلدی سے آگے آیا اور عمر کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دونوں تو اس وقت جیسے حواس کھو چکے تھے۔ فارس پہلے ہی تھکا ہوا آیا تھا، اوپر سے ان دونوں کو پاگلوں کی طرح لڑتا دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے دونوں کا دھکا دیکھ کر دور دھکیلا، ان کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارا۔ وہ دونوں پل میں خاموش ہوئے تھے۔ ہو کیا گیا ہے تم دونوں کو؟ ان لڑکیوں کے پیچھے آپس میں مت لڑو۔ کس طرح لڑ رہے ہو؟ کیا یہی دوستی تھی تم دونوں کی کہ 2 دن کی محبت کے پیچھے ایک دوسرے کے گریبانوں کو پہنچ رہے ہو؟ جاؤ اپنے کمروں میں۔ اور اب اگر تم دونوں کو لڑتا ہوا میں نے دیکھا تو آئندہ میری شکل دیکھنے کو ترسو گے تم۔ تشنگی سے کہہ کر اندر جانے کی بجائے وہ لان میں چلا گیا تھا۔ گہرے سانس لے کر اس نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اندر وہ دونوں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ الیان کی آنکھوں میں دکھ نمایاں تھا۔ وہ اداس ہوتا چھت پر چلا آیا کیونکہ وہ اس وقت تنہا ہی چاہتا تھا بس۔ اس کے جانے کے بعد میرا اور ہور آہستہ سے سیڑھیوں کے پیچھے سے باہر آئی تھی اور دونوں سب کچھ سن چکی تھی۔ ہور تب سے روئی جا رہی تھی۔ میرا نے دکھ سے اسے گلے لگایا تھا۔ میری جان، ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو۔ تمہیں تو ایک بار اس سے بات کر ہو سکتا ہے وہ واقعی سچا ہو۔ اگر اس نے تم سے بات کرنی چاہی تو تم اسے موقع ضرور دینا۔ کبھی کبھار کانوں سنا بھی پورا سچ نہیں ہوتا۔ ہم تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے رہو گی تو دادا بھی اپسیٹ ہو جائیں گی۔ جاؤ شاباش، کچھ دیر سو جاؤ، پھر بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ اسے پیار سے سمجھانے لگی تو ہور کے ہاتھ کے پل سے آنسو پہنچتے سر ہلا کر الگ ہوتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اپنے کونے میں چلی گئی تھی۔ وہ لون سے نکلتا بیرونی دروازے کے پاس پہنچا۔ ہور دروازہ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے سلار کو دیکھ کر اس کی بہنے آئیبرو تن گئے تھے۔ وہ اس کے سائڈ سے نکلنے لگی کہ سلار نے اس کے مقابل میں آتے راستہ روک لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے جنہیں ہور نے پہلی نظر میں دیکھ لیا تھا۔ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں مجھے، میرے جذبات سچے ہیں آپ کے لیے۔ ہور نے اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھا تھا تو پھر جو میں نے سنا وہ کیا تھا؟ سلار نے کھنپٹی دبائی تھی۔ آپ نے آدھی بات سنی تھی، بات ویسی نہیں جیسی آپ کو سمجھ آئی۔ اچھا، میں کیسے یقین کر لوں کہ بات آدھی کچھ اور تھی اور آدھی کچھ اور؟ وہ منہ سے پار لجا لیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل میں آؤں گا دادوں سے بات کرنے، اس سے زیادہ میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا۔ اگر آپ کا دل مان گیا تو ٹھیک، ورنہ… وہ چپ ہو گیا۔ جیب سے سگریٹ نکال کر سلگاتا وہ گیٹ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ ہور سن سے اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ سر ایسے تو نہیں تھے، وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے، نہ ہی ان کے دانت سلگتے تھے۔ کیا واقعی میں نے کچھ غلط سمجھ رہی ہوں؟ وہ پلکیں جھپک کر آنکھوں کی نمی کو باہر آنے سے روکتی سست روی سے اندر جانے لگی۔ وہ تینوں کمرے میں زمین پر بچھے قالین پر بیٹھے تھے جب عمر آفس سے آیا تھا۔
اس نے ہاتھ میں پکڑا بیگ زور سے دور پھینکا اور رونے صورت بنا کر کریم پر ٹہک گیا تھا۔ کیا ہوا تجھے؟ کیا نرگس کی طرح مچرا کرنے لگا ہے؟ الیان نے ٹیڑھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، دیکھتے ہوئے طنز مارا تھا۔ امی مینوں نہیں پتا، میری شادی کرواؤ، وہ الیان کا پیر پکڑ کر زور زور سے کہنے لگا تھا۔ الیان نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ دور پھٹے منہ، امی ہوگا تو؟ عمر نے اسے گھور کر دیکھا، پھر خواہش سے کہنے لگا، یار آج میرا کلیگ مٹھائی لایا تھا اپنی شادی کی، سب بیوی شدہ ہو گئے ہیں، ایک میں ہی ہوں چڑھا کر چھڑا۔ اس کی بات پر صلاح سنجیدہ ہی رہا، وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا، اسے گلے لگا لیا۔ آئی ایم سوری یار، میں اوور ریئیکٹ کر گیا تھا۔ صلاح نے بھی دل صاف کرتے اسے خود میں بیچ لیا تھا۔ فارس اور الیان نے بھی ان کو دیکھتے ہوئے شکر کا سانس لیا۔ عمر پیچھے ہٹا تو صلاح کہنے لگا، میں کل دادو سے بات کرنے جاؤں گا رشتے کی، تم لوگ بھی جاننا چاہو تو چلنا میرے ساتھ۔ اس کی بات پر تینوں کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ نیکی اور پوچھ پر الیان شرارت سے بولا تو عمر نے بھی اسے آنکھیں دکھائی تھی، بڑا تیز ہے تو مولوی، ہائے میری دلی مراد پوری ہونے جا رہی ہے، اف اف مجھے سے خوشی نہیں سنبھالی جا رہی۔ عمر زمین پر لیٹیا لینے لگا تھا، اس کے ڈرامے شروع ہو چکے تھے جن کے وہ عادی تھے۔ ہوا ویسا ہی جیسا انہوں نے چاہا تھا۔ تاج بیگم سے سلیقے سے بات کرنے کے بعد وہ چند دن خاموشی اختیار کیے رہے تھے۔ جب وہ مٹھائی کا ٹوکرا لیے آئی اور انہیں نوید سنا گئی تھی، جب تاج بیگم نے نوٹ وغیرہ سے ان کی مرضی پوچھی تو ان کی رضامندی جان کر انہوں نے رشتہ پکا کر دیا۔ نہ ان لڑکوں کا کوئی تھا، نہ ان کے بچوں کا ان کے علاوہ کوئی تھا، جو بھی کرنا تھا ان کو ہی کرنا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بات پکی کر دی تھی اور تاریخ رکھ کر چند پرانے اور نئے پڑوسیوں اور دور پار کے چند ایک رشتہ داروں کو فون پر مدعو کر لیا تھا۔ فارس وغیرہ نے بھی اپنے چند کولیگ اور دوستوں کو اپنی شادی پر آنے کی دعوت دے دی تھی۔ شادی کی آتی نکاح کی چھوٹی سی تقریب تھی جس میں 30-32 لوگوں نے شرکت کرنی تھی۔ آج ان کے نکاح کا دن تھا۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ لڑکوں نے مل کر لون کو خوبصورتی سے سجایا تھا، روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، عجیب بہار دکھا رہی تھی۔ وہ چاروں کمرے میں تیار ہو رہے تھے، چاروں نے ایک جیسی سیاہ شیروانی پہنی تھی، نفاست سے سیٹ کیے گئے بال اور ہر چیز کو مات دیتی چمکتی آنکھیں، وہ بے حد وجیہہ لگ رہے تھے۔ اور اوپر والے فلور پر جھانکو تو بیوٹیشین چاروں دلہنوں کو تیار کر کے فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ چاروں نے سفید غرارہ شرٹ پہنی تھی، مانگ میں گولڈن ٹیکا، جوڑے سے نکلتے لٹے گالوں پر لالی اور لبوں پر میرون لپسٹک میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ پیروں میں میرون کھوسے ڈالے وہ ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کے بنے گجرے پہن رہی تھی۔ تاج بیگم بہت زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے محلے کی 2-3 لڑکیوں کو بلایا تاکہ وہ ان کے آس پاس رہیں۔ وہ مہمانوں کو دیکھنے میں لگی ہوئی تھی، سفید سادہ مگر نفیس شرارے میں وہ بھلی لگ رہی تھی۔ عمر لوگ باہر آئے، دادو نکاح خواہ کچھ دیر تک آتا ہوگا، آپ تیاری رکھیں۔ عمر مسرور سا بولا تھا تو مسکرا کر سر ہلا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اسٹیج پر جا کے بیٹھ گئی، سب مہمان آ چکے تھے، نکاح خواہ بھی آ گیا تھا۔ تاج بیگم نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا تو سر ہلاتی اندر گئی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ چاروں چند لڑکیوں کے ساتھ باہر آتی دکھائی دی تھی۔ سب مہمان مڑ مڑ کر اشتیاق سے انہیں دیکھنے لگے تھے، جبکہ ان کے دلہنوں کی نظریں ان پر جمی تھیں، جنہیں دیکھ کر کچھ منچلوں نے ہوٹلنگ شروع کر دی تھی۔ تاج بیگم جو کسی خاتون سے بات کر رہی تھی، ان سے معذرت کر کے چاروں کے پاس آئی اور انہیں اسٹیج کی طرف آگے بڑھایا تھا۔ وہ احتیاط سے اسٹیج پر چڑھ کر الگ رکھے ہوئے فوسٹر اسٹائل سے صوفے پر پرجمان ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب شروع کریں نکاح۔ تاج بیگم کا کہنا تھا کہ ٹھاک کی آواز سے دروازہ کھلا اور زیادہ شوکت اندر آئے تھے۔ ان دونوں نے ہاتھ میں گن تھام رکھی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے ہاتھ وزن کے باعث نیچے کو لٹکے ہوئے تھے۔ رک جاؤ، شادی نہیں ہو سکتی۔ ان کی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا تو بنیان میں ایک بوڑھا کانگڑی سا آدمی خطرناک نظروں سے عمر لوگوں کو گھور رہا تھا۔ اس کے پیچھے اچانک انا جمیل حاضہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سیدھا دادے شوکت سے ٹکرایا تھا۔ جہاں دادے کا توازن بگڑا وہاں موجود سب لوگوں کی سانس اٹکی تھی۔ دادا خود کو سنبھال کے سیدھا ہوا اور حاضہ کی تون پر ایک چنڈ ماری تھی۔ اوئے دادے، جا یہاں سے، آج تو پنگا لے گا مجھ سے۔ عمر دانت کھچکھچا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، فضول میں آ گیا رنگ میں بھنگ ڈالنے۔ وہ بڑبڑایا تھا، حاضہ بالکل ٹھیک کہا، یہ میرج نہیں ہو سکتی۔ انار جل خوبصورت کو انکار کر دیا اور اب یہاں میرج ہو رہی ہے۔ یا دادا، وہ سر پر عربیوں کے سٹائل میں باندھے رومال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مزے سے بولتا آگے آیا تھا۔ وہ سب سٹیج سے نیچے اتر آئے تھے۔ صورتحال کو بگڑتے ایک مہمان آہستہ آہستہ کھسک گئے تھے۔ فارس دانت پیس کر آگے آیا تھا۔ دادے نے گن کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ رک جا فارس، نہیں تو تیرے پیروں کے نیچے کی زمین اڑا دوں گا۔ دادے کی للکار پر وہیں رک گیا تھا۔ اوکے دادا، سب کو چھوڑے، آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ عمر نے کچھ کیا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھاتا انہیں باتوں میں لگانے لگا تھا۔ دادے نے گن نیچے کر کے تاج بیگم کو دیکھا تھا۔ یہ شادی صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے، میرا بھی بیاہ کرواؤ اپنی دادی نال۔ دادے کا کہنا تھا کہ اس سچویشن میں بھی لڑکیوں کی ہنسی نکل گئی تھی۔ تاج بیگم نے انہیں گھورا تو ان کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ نکاح خواہ منہ کھولے دادے شوکت نامی خلائی مخلوق کو دیکھ رہا تھا۔ انا جمیل اب ابن خوبصورت منہ میں انگلی دبائے دادے سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ نور نے پیر سے غصہ اتار کر ہاتھ میں پکڑا تو وہ حلق ترکتا دادے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فارس نے کہا ہی تھا کہ صلاح نے جلدی سے اس کی بات اچک لی تھی۔ دادا، یہ سب تو
پاگل ہے، میں کرواتا ہوں آپ کی شادی۔ ہاں جی، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ الیان نے بولنا ضروری سمجھا تھا۔ نور نے واہ کے انداز میں آبرو چکا کر الیان کو دیکھا تو وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ نے ناخن چباتے سلار کو ہاتھ تھاما تو سلار نے اسے ریلیکس ہونے کا کہا تھا۔ ارہا البتہ ریلیکس کھڑی تھی۔ ایک دفعہ پکڑ لو پھر چھوڑوں گا نہیں تجھے شوکت۔ عمر نے دانت کھچکھچاتے سوچا تھا۔ سلار کی پیشکش پر دادا تو خوش ہو گیا تھا، جبکہ انا جمیل تھوکا منہ لٹک گیا تھا۔ یا دادا ان کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تم کو اصلی والا چونا لگا رہے ہیں۔ ہاضا دو نمبر ربی، جمیل نے رومال کو کندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے دادا کے کان میں کہا تھا۔ عمر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جمیل امی کھمبے کو لات مار کر باہر کر دے۔ اوے دادا، اس ابن لانتی کی باتوں میں نہ آ، یہ تیرا کام خراب کر دے گا، پھر ہمیں نہ کہنا۔ عمر لاپرواہ انداز میں بولا تو دادے نے آنکھیں سکڑ کر ساتھ کھڑے حاضہ جمیل کو دیکھا تو دادے نے اس کی گردن پر ایک چڑھ ماری تھی۔ ہاں بھائی کرواؤ نکاح، حسین دلہا بھی ہے یہیں پر اور دلہن بھی ہے دادی۔ دادے نے بتیسی نکال کر کہا تو سامنے کے دو دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ فاس نے سر گھما کر عمر وغیرہ کو اشارہ کیا تھا۔ سیدھا ہو کر وہ کھنگھارا تھا۔ چلے آئیں اسٹیج پر، بس یہ ذرا سائڈ پر رکھیں۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے احتیاط سے پسٹل دادے کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ اچانک کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ دادے نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو عمر اور الیان کو بجلی کی تیزی سے اپنی طرف دوڑتے آ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں پوری کی کھل گئی تھی۔ عمر نے دادے کے بازو پکڑے اور الیان نے ٹانگیں پکڑی تھی۔ دادے کو اٹھا کر وہ آن کی آن میں گھر سے باہر پھینک آئے تھے۔ دادا چیختا چلاتا رہا۔ جلدی سے دروازہ بند کر کے وہ بازو کونے تک موڑتے انا جمیل کی طرف بڑھے تھے، جس نے ان سے بچنے کے لیے دوڑ لگاتی تھی۔ اپنا سفید چولا دونوں ہاتھوں سے پکڑتا وہ ٹیبل پر چڑھ گیا تھا۔ دیکھو حاضہ کو جانے دو یا برو۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر ہلکتا کر کر بولا۔ سلار نے اسے ٹانگ سے کھینچا۔ وہ دھڑام سے میز پر آ کر گرا تھا۔ تاج بیگم آگے بڑھی اور پیروں سے جوتا اتار اس کی تشریف کا نشانہ لیا تھا۔ میرا آنکھیں پوری کھولے زور سے ہنسی تو اس کے پاس آتا۔ فاس اس کے کان کے بعد چکا تھا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے، اپنی انرجی بچا کر رکھے، آگے ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس کے سراپے پر گہری نگاہ ڈالتا وہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ شرم سے مٹھا کا چہرہ لال ہوا تھا۔ انا جمیل کو ٹھکانے لگا کر سب اکٹھے ہوئے تھے۔ وہیں کھڑے کھڑے نکاح خواہ نے ان کا نکاح بڑھوایا تھا۔ منہ میٹھا کرنے کے بعد تاج بیگم نکاح خواہ کو گیٹ تک چھوڑنے چلی گئی تھیں۔ وہ چاروں اپنی دلہنوں کے ساتھ کھڑے انہیں محبت سے تک رہے تھے، انہیں خود سے قریب کرتے ہوئے ایک زبان بولے، تو کیسا لگا ہمارا لو؟ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ اس ناول کا نام ہے تیرا میرا لو۔ اس کی رائٹر ہے میٹھا خان۔ اس ناول میں اگر دیکھا جائے ویسے تو مجھے بھی جو فرینڈ شپ ہوتی ہے، خاص طور پہ جو لڑکوں کی فرینڈ شپ ہوتی ہے، وہ کافی اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ آپس میں سنسیئر ہوتے ہیں۔ لڑکیوں میں اگر تھوڑا بہت، ویسے لڑکیوں کی بات نہیں میں کروں گی، لیکن لڑکوں کی جو فرینڈ شپ ہوتی ہے وہ بہت ہی خالص اور مخلص ہوتی ہے۔ تو مجھے اس طرح کے ناول اچھے لگتے ہیں جو فرینڈ شپ بیس پہ ہوتے ہیں سارے۔ اس میں بھی فرینڈ شپ دکھائی ہوئی ہے، چار لوگوں کی جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے لیکن اچانک ملے اور ان کی اتنی اچھی فرینڈ شپ ہو گئی۔ باقی ناول فنی بھی تھا اور رومانٹک بھی تھا تھوڑا بہت۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔